میں مائک جو ہے افتخار ملتانی صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ پروگرام جو ہے وقت پہ شروع کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں جناب حافظ زین العابدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ. اب انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کی تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے جناب معزز مہمان سے درخواست کریں گے بشیر احمد سدوزئی صاحب سے کہ وہ اپنے سیٹ پر تشریف لائیں. جناب بشیر احمد صاحب سدوزئی صاحب آئیے جناب. بشیر بھائی کے تعارف سے پہلے 1 منٹ کے لیے دیجیے. بشیر بھائی، آپ مجھ سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس موضوع پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی اور کشمیر کو کون یاد کرتا ہے اور کون پوچھتا ہے، تو آپ اس پروگرام کو رہنے دیں. تو میں نے بھائی بشیر کی اس بات سے اختلاف کیا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ شاید کشمیری ہونے کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے کشمیریوں کا اتنا ساتھ نہیں دیا، اتنی آواز نہیں اٹھائی جتنا کہ کشمیر کا حق تھا. آج کا جو ہمارا موضوع تھا اور ہے، مطلب وہ میری نظر میں تو بہت اہم تھا کہ یعنی آزادی کشمیر خواب یا حقیقت. میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس یعنی سوال سے غافل ہو. اس کے دل میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے. کشمیر ہے ہمارے، یعنی جسے بولتے ہیں ہم تو بڑے اسی کے ساتھ ہوئے، کشمیر ایشو کے ساتھ کبھی ہمارا یہ معاملہ ہے اور قائد اعظم کے اقوال ہیں، اور لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، یعنی اس وقت سچویشن ہے کیا. تو اس کے لیے ہم نے آج جناب بشیر احمد سدوزئی صاحب کو زحمت دی تھی کہ وہ اس موضوع پر آئے اور خطاب فرمائیں انشاءاللہ. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے. ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کی مت اصل میں ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، کیا امکانات ہیں، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. تو ظاہر ہے موضوع تو بہت اہم ہے. اور جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں ان کا چونکہ اپنا تعلق بھی کشمیر کا ہی ہے، وہ خود بھی کشمیری ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں رہے 52 سال سے تو کراچی میں ہیں. کراچی یونیورسٹی سے ہی انہوں نے ماسٹرز کے جرنلزم میں، اس کے بعد یہیں پر ان کے قیام ہے، اور معروف مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، معروف دانشور ہیں. اور اس موضوع پر ان کی جو ہے نا خاص تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے سبجیکٹ کشمیری ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے، دونوں وجوہ سے ہی جو ہے ان کا ہمارا سبھی کا کنسرن ہے. ان کا یہ قسم اسپیشلائزیشن بھی ہے اور معروف مصنف ہیں. اور تحقیق کا مزاج آپ انداز اس بات سے کیجئے کہ بلدیہ عظمیٰ کے ڈائریکٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے جو 1884 سے 1979 تک، یعنی بلدیہ عظمیٰ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اگر کبھی ہوتے آج کے حالات لکھ دیتے ہیں، اپنا تجربہ لکھ دیتے ہیں، 10-20 سال کی تاریخ لکھ دیتے ہیں. لیکن بلدیہ عظمیٰ کی تاریخ لکھنا، ٹھیک ہے نا، 1884 سے 1979 تک، اس سے آدمی کو انداز ہوتا ہے کہ وہ کس ذہن سے سوچتا ہے، کتنی معلومات رکھنا چاہتا ہے اور تحقیق میں کس درجے جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ 52 سال سے ہیں تو کراچی میں، مگر سیاحت آپ کا شوق کہہ لیجئے، آپ کو مطلب یہ کہ پیشن کہہ لیجئے یا جو بھی ہے، وہ موصوف کو بہت ہے، بہت دنیا دیکھی. ابھی ان کی آخری جو کتاب تھی کوقاف کی چوٹیاں، ابھی ریسنٹلی اس کی سیریمنی ہوئی ہے. اس میں پروفیسر سحر انصاری صاحب نے بالکل بجا طور پہ کہا تھا کہ بھائی اس کتاب میں جہاں تاریخ لکھی گئی ہے جو کہ وہ اپنی جگہ درست ہے اور بڑی معلومات ہے،
لیکن جن مسلم ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں پہ کرنٹ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طرح کی ہے اور کیا پراسپیکٹ ہے، اس پہ بہت اچھی معلومات ہے. تو انشاءاللہ یقیناً بشیر سدوسی صاحب صحافت کا ایک معروف نام ہے، اور جب یہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو پورا انصاف بھی کریں گے اللہ چاہے تو، اور ہم سب کی معلومات میں بہت گراں قدر اضافہ ہونے والا ہے، اور شاید انشاءاللہ بہت ساری حقیقتیں جو آج تک ہماری نظر سے اوجھل تھیں وہ آج شاید سامنے آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں زحمت کلام دیتا ہوں جناب بشیر سدوسی صاحب. طارق جمیل صاحب نے صحیح فرمایا. میں نے فراز رضوی صاحب اور ان سے درخواست کی تھی کہ جب قوم یہ سمجھ جائے کہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ان کی دلچسپی جو ہے نا قومی امور سے کم سے کم ہوتی جاتی ہے، چاہے وہ حقیقت اور سچی کیوں نہ ہو. جموں و کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے بر صغیر کے لوگوں کا، وہ ہندو انتہا پسند ہوں یا مسلمان انتہا پسند یا دونوں سائڈ کے لبرل ہوں، بہرحال 2-2.5 ارب لوگوں کے جو دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن وہ حکمراں جس جانب سے بھی ہوں، پہلے دن سے آج تک دوسرے قومی مسائل کی طرح اس مسئلے کی بھی صحیح صورتحال عوام تک نہیں پہنچا سکے. اور آج کی جو دنیا ہے جس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے، جو لوگ ساری دنیا کے ایک ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، اور صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ یہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ لوگ ایک ساتھ کنیکٹ ہیں اور ہماری ساری پالیسیاں، ساری باتیں، ساری حرکات اور سارے جو ہمارے کام ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اور اب جاننے لگے. اس بنیاد پر پاکستان کے عوام ہی نہیں بلکہ کراچی میں 5 سے 6 لاکھ کشمیری رہتے ہیں. کشمیر کے نام پہ کسی ایک پروگرام میں 6 آدمی بھی نہیں آتے. اور ظاہر ہے میرے کچھ کام ہیں، کچھ کاوش ہیں جس بنیاد پر آپ لوگوں نے آج اس اتنے بڑے فارم میں مجھے بلایا ہے. تو جب میں بھی ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کے موضوع پہ کوئی سیمینار کرتے ہیں، کوئی ورکشاپ کرتے ہیں، یا جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان پر کوئی آواز اٹھاتے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کے پیروکار ہیں. جتنے سیمینار ہیں، جتنے ورکشاپ ہیں، جتنی کانفرنسز ہیں یا جتنے بیانات ہیں، یہ مسئلہ اوریجنل جو مسئلہ ہے اس کو دبانے کے لیے، اس کو لمبا کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم اس کار جو بھی ہے، خیر ہے یا بد ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے تمہارے ساتھ تیار نہیں. آج آپ جو لوگ آئے ہیں ظاہر اس شہر کے بلکہ اس ملک کے بہت نمائندہ لوگ ہیں جو اس فورم میں بزم مکالمہ کی ہر نشست میں موجود بھی رہتے ہیں، اور آج بھی آپ موجود ہیں. اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا جو خواب ہے وہ حقیقت ضرور بن کے رہے گا انشاءاللہ. اور میں طارق جمیل صاحب نے جتنی بھی جسٹیفیکیشن دی ہیں کہ میں معلومات شیئر کرنے میں کوتاہی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں کشمیری ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے ساتھ لوگوں کی اور جو وہ خصوصاً یوتھ، نوجوان، میرا خیال ہے کہ آپ میں اکثریت جو ہے نا وہ عمر کا وہ حصہ عبور کر چکی ہیں، مجھ سمیت جو نوجوان کہلانے کے مستحق ہیں. آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت کو اجاگر نہیں کر رہی. میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا نوجوان اس مسئلے کو بھول رہا ہے، بھول چکا ہے، لیکن جموں و کشمیر کا نوجوان نہیں بھول رہا. نہ وہ مایوس ہے، نہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ وہ خوف زدہ ہے 10 لاکھ 12 لاکھ فوج سے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. جموں و کشمیر کا نوجوان، کشمیری نوجوان اس مسئلے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا ماضی
اسے بھولنے نہیں دیتا، اس کی وہ بہنیں، اس کے وہ بزرگ، اس کی وہ ریاست کی خوبصورتی، جسے وسط ایشیا سے ہندوستان آنے والے قافلے نے، اسکندر اعظم سمیت عرب قافلے نے یہاں سے گزرتے ہوئے وسط ایشیا کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے ہندوستان فتح کرنے یا ہندوستان پہ شب خون مارنے کے لیے جتنے بھی قافلے آئے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کشمیر سے ہی اتر کے گئی ہے، اور وہ جب یہاں سے گزرے ہیں تو اس خطے کو تار تار کرتے ہوئے گئے۔ خواتین و حضرات، ہندوستان جموں و کشمیر کی جو ریاست ہے یہ قبل مسیح میں ایک با اختیار خود مختار ملک تھا، اور ایک معروف ادیب پنڈت کلن جو ہے 1147 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی راج ترنگنی، جس میں جموں کشمیر یا اس خطے کی وہ تاریخ لکھی جو قبل مسیح سے بھی کئی ہزار سال پہلے ہے۔ لگ بھگ کوئی 14ویں صدی میں یہاں اسلام آیا۔ ترکستان کے ایک ولی تھے بلبل شاہ المعروف، ان کا نام تھا بلبل شاہ، اپنے مریدوں کے ساتھ اس سری نگر وارد ہوئے ڈل جھیل کے کنارے پہ، لیکن اس وقت جو سری نگر کا یا مقبوضہ کشمیر یا جموں کشمیر کا جو صورتحال تھی، اس کا جو بادشاہ تھا ریجن، جو بادشاہ تھا وہ بہت بےتاب ہوا، اور ظاہر ہے اس زمانے کے جو بادشاہ یا راجے تھے ظالم بھی تھے، اپنے رعایا پہ ظلم بھی کرتے تھے، تو اس کا جو روح ہے بہت بے چین ہو گیا اپنے محل میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کچھ غلط کر رہا ہوں، مجھے کچھ نیا کرنا چاہیے، یا میرا دین ادیان صحیح نہیں ہے، میرا مذہب صحیح نہیں ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، تو رات کو اس نے عہد کیا کہ کل صبح میں جس کو دیکھوں گا، جس فرد کو، محمد بن فوق ہمارے بہت بڑے معروف تاریخ داں گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ راجہ ریچن جو ہے وہ صبح سویرے نماز یعنی فجر کے وقت اس نے ڈل جھیل کی طرف، چونکہ سری نگر کے جو محلات ہیں وہ ڈل جھیل کے کنارے پر ہیں، تو ڈل جھیل کی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی اس کو کھولا اور دیکھا کہ ایک فرد جو ہے وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، حرکت ہم یہی کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ نیچے اترا اور جا کے اس کو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں عبادت کر رہا ہوں اپنے خدا کی۔ اس نے کہا میں تمہارے خدا کو ماننا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، آپ بتائیں۔ تو بلبل شاہ کی تبلیغ پہ یہ جو ہندو شہزادہ تھا اور آخر پہ بدھسٹ ہو گیا تھا، اس کو یہ خیال تھا کہ ہندو پرتشدد مذہب ہے اور بدھسٹ ہو جاؤں تو ممکن ہے کوئی بہتر، لیکن اس دن وہ مسلمان ہو گیا اور صدر الدین اپنا نام، یہ 14ویں صدی سے یہ جموں کشمیر میں اسلام پھیلنا شروع ہوا صدر الدین کے بعد، اور آج جو ہے وہ بلکہ 1947 میں 80% آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ لیکن مسلمانوں سے ایک یہ خطا ہوئی، مسلمان راجاؤں سے صدر الدین کے بعد جو 36 تاریخ میں کوئی 36 بادشاہ گزرے ہیں 16ویں صدی تک، تو ان سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو جبراً نافذ کرنا شروع کیا۔ یہ ریاست جو ہے، یہ خطہ جو ہے، ہندوؤں اور بدھسٹوں کا آبادی تھی، 100% آبادی تھی، جس سے ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان کے دوسرے سماج اور ان کا کلچر تھا۔ تو مسلمانوں نے ان کی عبادت گاہوں پہ قبضے شروع کیے، مندر اور جو بھی تھی ان کو بند کر دیا اور وہاں مساجد بنانا شروع کی، اور ہندو اور بدھسٹ کلچر کو برباد کر دیا۔ لیکن اسی دوران یہ مسلمان کے 36 راجوں کے دوران ایک زین العابدین ایک بادشاہ وہاں گزرا ہے، جس نے آتے ہی کہا کہ تمام مندر بحال کیے جائیں، گائے پہ جو ہے وہ اوپن پابندی، اور خصوصاً جو علاقہ ہندوؤں کا ہے اس علاقے میں اوپن گائے ذبح نہیں ہوگی، اور مسلمان اگر گائے کی قربانی کریں گے تو وہ اپنے گھر کے اندر ذبح کریں گے۔ انہوں نے وہ سارے مسلمان، سارے ہندو جو کشمیر سے مائیگریٹ کر گئے تھے تشدد بربریت کی وجہ سے، ان کو واپس بلایا اور اپنی زمینوں پہ آباد کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جموں کشمیر میں مسلم اور ہندو معاشرہ شیر و شکر کی طرح، بھائی بھائی کی طرح رہنے لگے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ پنڈت نہرو کا تو نام سنا ہے،
पंडित जो है वो जम्मू कश्मीर के खुसूसन श्रीनगर की बाइज़्ज़त फैमिली है और यही कश्मीर के वारिस हैं, सदियों पुरानी आबादी है। तो पंडितों को फिर उन्होंने, जो मुसलमान भी थे, उन्होंने एक बाइज़्ज़त मकाम दिया आबादी कश्मीर में। और फिर ये मुसलमान और हिंदू जो है वो इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ एक ही कल्चर में अपने अपने मज़ाहिब के साथ रहने लगे। 1586 में मुसलमानों का आखिरी राजा यूसुफ शाह चक थे। मुग़लों ने कश्मीर पे हमला किया 1, 2, 3, क्योंकि कश्मीर का मौसम और उसका जो जोग्राफियाई सूरत हाल थी वो ऐसी थी कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पंजाब के रास्ते डलवान से ऊपर जाते हैं और बाकी हिंदुस्तान के साथ बानियाल की एक पहाड़ी सिलसिला है जो कोमाहिया का लिंक है, उसको अबूर करके नहीं आ सकता। तो मुग़ल जो है पंजाब से दाखिल होते थे, मुजफ्फराबाद से, पूंछ से, तो चूँकि श्रीनगर वो बुलंदी पर है तो उनको कामयाबी मुमकिन नहीं थी। ज़ाहिर है बुलंदी से अगर हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों फुट बुलंदी से पत्थर भी अगर कोई फौजें मारें तो ज़ाहिर बड़े से बड़ा असला बरदार काफ़िला भी नाकाम होता है। मुग़लों को कुछ नाकामी हुई और फिर शहनशाह अकबर के जो एलची थे वो एक ख़त लेके गए यूसुफ शाह साहब के पास के सफारती ताल्लुकात बहाल करते हैं। यूसुफ शाह जब हिंदुस्तान आए तो गिरफ़्तार कर लिए गए। उनके साहबजादे याकूब शाह ने वहाँ मज़ामत की, लेकिन वो रियासत जो यूसुफ शाह ने मुतहद की हुई थी वो बिखर गई और जिसकी बुनियाद पे मुग़लों ने 1586 में कश्मीर पे कब्ज़ा किया। लेकिन मुग़लों की ये एक तारीख़ रही है कि जिस खित्ते में भी वो रहे हैं वहाँ उन्होंने तामीर व तरक्की और खुसूसन हुसन परस्त थे। कश्मीर बहुत खूबसूरत खित्ता था, उसके पानियों से, उसके बागात, खेतों खलिहानों से और लोगों से उनकी बहुत दिलचस्पी रही। फिर उन्होंने बागात तामीर किए। ये जो दरियाई झेलम हमारे पास आता है, हमारे खेतों से सैराब करता है, इसका बनाया और रानी बाग की तरह का एक वहाँ था। श्रीनगर में खुद एक मोती महल बनाया, मसाजिद बनाई, बागात बनाए, ये उनका एक है। लेकिन चूँकि बैरूनी हमलावर थे, काबज़ थे, और वो जो उन्होंने एक काबज़ करता है वो उसके साथ किया। लेकिन उसके बाद जो है वो 1753 में जो अफ़गानिस्तान के दुरानियों ने मुग़लों को वहाँ से मार भगा के कब्ज़ा किया, उसके बाद जो उन्होंने लूट मार की, जो उन्होंने तशद्दुद और बर्बरियत की, वो कश्मीर की तारीख़ कभी भुला नहीं सकती। मैं खुद चूँकि उसी काफ़िले का, मेरे आबो अजदाद या मेरी जो पुश्त के लोग थे ज़रा उसी काफ़िले के थे। दुरानी सदोज़ई होते हैं, अहमद शाह दुरानी चूँकि सदोज़ई उनका बड़ा था, उस ज़माने में उसके ख़ानदान या उसकी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा किया लेकिन बहुत लूट मार की। हमारे आबो अजदाद को ज़रा सहूलत हुई होगी, अभी तक वहाँ मकान है हम 15 लाख लोग, लेकिन जो है कश्मीर के लोग आज भी दुरानियों की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को लूट मार के अलावा कुछ नहीं समझते। उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय वहाँ के ख़जाने को लूटने को, लोगों को अज़ियत देने की। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और सिखों ने, चूँकि कश्मीर पंजाब के साथ लगता था, उन्होंने जो है वो 1819 में 3 हमले किए। रंजीत सिंह एक हमले के साथ खुद फौजियों के साथ गया लेकिन पूंछ के मकाम पे नाकाम हुआ, वापस आया। रंजीत सिंह की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस खूबसूरत वादी को वो हासिल करे, तो 1819 में बिलाखिर वो काबज़ हो गया। लेकिन सिखों की तारीख़ तो आपने पढ़ी होगी, जहाँ वो नरम है वहाँ वो बहुत सख्त ज़ालिम भी हैं। और वो उस ज़माने के हुक्मरान सारे एक ही तरह के थे, अपनी राया पे टैक्स लेना, जुल्म करना, तशद्दुद करना और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना उनकी एक रवायत थी। बहुत सारे ऐसे नहीं भी होंगे, लेकिन अक्सरियत की जो इस खित्ते में राजों की रवायत मिलती है पुरानी वैसी ही मिलती है। रंजीत सिंह ने बहुत सारे वहाँ कुछ काम भी किए, लेकिन उनकी जो सिपा सलार था डोगरा, उसका बहरहाल वो गुलाब सिंह, डोगरा गुलाब सिंह जो है ना बड़ा ज़ालिम आदमी था। वो जम्मू से ताल्लुक़ था वो हमारे, लेकिन वो रंजीत सिंह की फौजियों का सिपा सलार था। उन्होंने जम्मू और जो उसके मलक्का इलाके हैं, पुंछ है, राजौरी, यही इलाके जो है ना, रंजीत सिंह ने उनको उनकी बहादुरी की बुनियाद पे, उनकी फतवात की बुनियाद पर उसको लिख के दी थी। हमारा जो ये खित्ता है कश्मीर में, जो जिसको पीर पंजाल, कश्मीर का असल में जोग्राफिया यूँ है, एक वादी है जिसको
وادی کہتے ہیں، یہ سری نگر اور اس کے ملحقہ 11 اضلاع ہیں، پہلگام، اسلام آباد، آپ نے نام سنا ہوگا، میڈیا میں آتا ہے، سوپور وغیرہ، یہ کوئی 11 اضلاع ہیں وادی سری نگر کے ساتھ. اس کو ہم خطہ وادی کہتے ہیں، وادی کشمیر. ایک اس کے ساتھ جو کو ہمالیہ کے دامن میں یہ وادیاں ہیں، یہ پیر پنجال کہلاتی ہیں، یہ مظفر آباد سے شروع ہو کے آگے تک جاتی ہیں کو ہمالیہ کے چوٹیوں تک. ایک خطہ ہے جس کو جموں کہتے ہیں، یہ وادی چناب ہے، تو دریائے چناب کے یہ ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہے. تو یہ جو ہمارا خطہ پیر پنجال ہے، یہاں کے لوگ ذرا چونکہ پہاڑی ہیں، ہم پہاڑی لوگ ہیں، تو پہاڑی لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں ویسے بھی خود سر تھے. تو رنجیت سنگھ کی فوجوں کے ساتھ یہ ٹکرا گئی. 1830 میں ڈوگرا گلاب سنگھ نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی 40-45 ہزار فوج کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوا. تو ایک چھوٹا سا اب تو ایک شہر ہے لیکن قصبہ تھا منگ، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا. وہاں ان کے 27 سرداروں کو جو اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، یوں سمجھیں کہ ان مجاہدین کے کمانڈروں کو گرفتار کیا. اور ایک درخت ہے جس کی آج بھی کچھ شاخیں ہیں، اس درخت کے ساتھ ایک ایک کو لٹکا کے ان کی الٹا کھالیں کھینچنے شروع کی. اس زمانے میں پھر اسی دوران، یہ 1830 کا واقعہ ہے کہ اسی دوران جو ہے انہوں نے ڈوگروں نے کیا کیا کہ کوئی جب تیس نیس کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سر لاؤ 5 روپے کے بدلے میں. اور پھر ان کی فوجیں سر کاٹ کے لانے لگے. تو ایک جگہ ہے پلندری، جہاں آج کیڈٹ کالج بھی ہے، یہاں کے بھی اسٹوڈنٹ جاتے ہوں گے. تو جہاں کیڈٹ کالج بنا ہوا وہ ایک میدان ہے، اس میدان میں پھر سر جمع ہونے لگے. ڈوگروں کی ایک وہ فوج کی ایک پٹ لگی تھی، جو ایک سر لاتا تھا اس کو اس وقت 5 روپے سکہ راج الوقت دیا جاتا تھا. ایک سپاہی کی تنخواہ 2.5 روپے تھی ایک مہینہ. تو انہوں نے کہا یہ 2 مہینے کی تنخواہ، تو سر کاٹ کاٹ کے تو وہاں سر کا ایک انبار لگ گیا. اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا، جن کے چھوٹے بچے تھے 10 سال سے کم، 8 سال سے کم، انہوں نے کوہٹا پنجاب میں اپنے بچے بیچنے شروع کر دیے کہ ان کے سر نہ کاٹیں، 2 روپے میں بچہ بکائے. تو یہ 1830 کا واقعہ ہے. تو اس میں پھر ڈوگروں نے کیا کیا، خصوصاً رنجیت سنگھ یہ جو اس وقت سکھ پنجاب کے سکھ کشمیر پہ قابض تھے، انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو قائم کرنے کے لیے بہت شدید تشدد کیا. وہاں لوگ مائیگریٹ کیے، بہت سارے لوگ نکل آئے، تو یہ سلسلہ چلا. لیکن سکھوں کی حکومت ظاہر ہے رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی. اس خطے میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہو چکے تھے، اور جو اس طرح کی مقامی والا کئی حکومتیں تھیں کمزور، اس حوالے سے سکھ حکومت بھی کمزور ہوئی. تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی رنجیت سنگھ کی حکومت یا سکھوں کی اور انگریزوں کی جو جنگ ہوئی تو سکھ ہار گئے. اور 6 مارچ 1846 میں ذرا لاہور ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت سکھوں کو تاوان کے طور پر کشمیر، ہزارہ اور یہ سارے علاقے دینے پڑے. لیکن یہ جو ڈوگرا گلاب سنگھ تھا، سکھوں کا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ سمجھ گیا تھا کہ رنجیت سنگھ کی جانے کے بعد سکھ حکومت کمزور ہو گئی. یہ چونکہ ہندو تھا جموں کا، اس نے اپنی الگ ٹیریٹوری بنا دی. تو جب انگریز ہار گئے، اس نے ساتھ نہیں دیا تھا سکھوں کا. جب سکھ ہار گئے تو انگریزوں نے کہا کہ یہ کشمیر کی کہاں جائے گا پہاڑیوں پہ ادھر اوپر، تو اس کا کیا کیا جائے. اس کا انہوں نے کہا کہ جی ڈوگرا گلاب سنگھ کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا. یہ معاہدہ امرتسر کے نام سے یاد ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا. یہ ہوا 16 مارچ 1846 کو. واسرائے ہند، اس وقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا واسرائے تھا، واسرائے ہند اور ڈوگرا گلاب سنگھ کے درمیان، اس نے کشمیر کو، خصوصاً وادی کشمیر کو 75 لاکھ روپے نانک شاہی، اور جو اس وقت 1 لاکھ پاؤنڈ کی مالیت بنتی تھی، خریدا. اور جس میں کھیت کھلیان سب خریدے، دریا ندیاں خریدیں، اور ساتھ میں انسان بھی خریدے. اور ایک انسان جو 3 روپے میں بکا کشمیر کا. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 1886 16 مارچ میں. اور جب ڈوگرا گلاب سنگھ نے جو اس عہد کا کشمیر میں، جس کو آپ کہیں گے کہ اقتدار کا چھٹا سلسلہ ہے، پہلے ہندوؤں کا جو سلسلہ تھا راجوں کا قدیم، پھر مسلمانوں کا، مسلمان
کا جو دور گزرا، پھر اس کے بعد مغلیہ نے مسلمانوں سے چھینا، پھر افغانیوں نے، پھر اس کے بعد سکھوں نے، سکھوں کے بعد یہ ڈوگروں نے. ایک تو ان کے زیر کنٹرول علاقہ تھا پنجاب، جموں، جس کو ہم نے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ہم وادی چناب کہتے ہیں، اور پیر پنجال یہ تو ان کے پاس پہلے ہی قبضے میں آ گیا تھا مار مار کے. اس کے بعد کشمیر انہوں نے خرید لیا، تو یہ ایک بارڈر ریاست قائم ہو گئی ڈوگرا گلاب سنگھ کی قیادت میں. اس ایگریمنٹ کا ایک خاص وہ ہے بر صغیر میں، جو امرتسر کا ایگریمنٹ ہے، اس میں انگریزوں نے جب قبضہ کیا بر صغیر میں، تو جو اس کی دیسی ریاستیں تھیں اس میں بہت سارے ان کا عمل دخل تھا، لیکن کشمیر کو بہت زیادہ اختیار دیا گیا اس میں، کشمیر کے راجہ کو، اور یہ ریاست بہت زیادہ با اختیار ہوئی. حتیٰ کہ اس میں انگریزوں نے اس ایگریمنٹ میں جو ان کا ریاست میں ریزیڈنٹس ہوتا تھا وہ بھی نہیں رکھا، اس میں اس کو مکمل با اختیار. لیکن کچھ عرصہ گزرا کہ وہاں جب غیر قانونی کام ہونے لگے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں لوگوں نے بہت شکایت کی، تو پھر ایگریمنٹ میں یہ ہوا کہ ڈوگرا کے خلاف ہندوستان کی برٹش انڈیا کی عدالتوں میں اپیل کی جا سکتی تھی، وہ بعد میں ہوئی، میں بتاؤں گا. تو اب یہ ہے کہ ڈوگرا کا جو آج جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ان ڈوگروں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ میں نے کئی ہزار سال کی تاریخ میں نے آپ کو 20 منٹ میں بتا دی، باقی جو ہمارے 40 منٹ ہیں وہ آج کی صورتحال میں ہیں. بر صغیر کے مسلمانوں نے ظاہر ہے سر سید احمد خان، اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، اس کے بعد کی لیڈرشپ، تو ایک ظاہر طویل جدوجہد انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی، یہ ساری چیزیں. لیکن جموں کشمیر کے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، ان ساری چیزوں سے دور رہے، الگ ملک ہو گیا، الگ ایک ریاست ہو گئی، ان کے اپنے مسائل اور اپنی ساری چیزیں ہو گئی اس میں ہندوستان میں. یہ میں کوئی یک طرفہ نظریہ نہیں بتا رہا، ممکن ہے آپ اس کو پسند نہ کریں، اس لیے کہ پانی صدی میں جو یہاں پبلسٹی ہے، جو تشہیر ہوئی ہے کسی بھی مسئلے پہ، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ پھر زیادہ. لیکن حقیقت یہی ہے کہ برٹش انڈیا کے زمانے میں جموں و کشمیر کی جو ریاست تھی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ ڈوگرا کے پڑوس کی ریاستوں کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہوئے تھے، اور ہندوستان کی ریاست کے ساتھ اس کے بعد بھی معاہدے ہوئے ہیں، تو دو ریاستوں کے درمیان جیسے ہوتا ہے ایسا. اس میں ڈوگرا حکومت نے بہت مظالم کیے، اس کی تو میں بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کچھ کامیابیاں دی. انہوں نے جو آج موجودہ ریاست ہے جموں و کشمیر، اس کی سرحدوں کا تعین کیا. اس زمانے میں جو ہے نا چائنا کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے. یہ جو لداخ اقصائے چین جو ہے آج چائنا کے پاس دوبارہ چلا گیا ہے، اور میرے خیال میں 2 ماہ پہلے انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، سکینگ کے ساتھ ملایا ہے. ہندوستان سے چھینا تھا کچھ، اور کچھ پاکستان سے لیا تھا. تو یہ جو اقصائے چین ہے یہ انہوں نے چائنا میں شامل کر دیا. یہ ڈوگرا نے چائنا کے ساتھ لڑ کے، ڈوگرا کی فوج نے، زوراور سنگھ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف بہت بہادر جنرل تھا، اس نے یہ لداخ اور یہ ساری چیزیں اس وقت کے چائنا سے لڑ کے ریاست میں اندر شامل کی. تو مجھے مقصد یہ ہے کہ یہ جو 84,000 کلومیٹر مربع میل کا جو علاقہ ریاست کا UN کی قرارداد 5 جنوری 1947 میں جو رجسٹرڈ ہوا، یہ ڈوگرا حکومت تھی یا ڈوگرا حکمرانوں، اور خصوصاً گلاب سنگھ کے جو جنرل تھا زوراور سنگھ، اس کا تعین کردہ سرحد ہیں، جو اس کی فتوات بھی ہیں، اس نے جو خریدا ہے، اس نے جو قبضہ کیا، جو بھی ہے، لیکن یہ وہ سرحد ہے جو ڈوگرا کی. تو یہ اس کی ایک کامیابی تھی کہ اس ریاست کی سرحدوں کا تعین کیا. اس نے فوج کا باضابطہ فوج کا قیام کیا، کہ جیسے ایک ریاست یا اس وقت کے ملکوں میں فوج ہوتی تھی، اس کا فوج کی یونٹیں بنائی باضابطہ، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف اور سارے عہدے، اور یہ ان کا سلسلہ 1947 تک رہا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے یہ جو ہندوستان نے آپ نے سنا ہے کہ 35A ختم کر دیا جی، یہ ختم کر دیا. یہ ڈوگرا کا ایک قانون تھا، شہریت کا قانون. 22 اپریل 1926 میں انہوں نے یہ قانون بنایا، اور اس کے درجات تھے. ریاست کا شہری درجہ اول، وہ شہری جو 16 اپریل یا 22 اپریل 1926 کو ریاست میں رہ رہا ہے، یہ درجہ اول کا لایا. بس یہی ریاست کے شہری ہیں. جو اس وقت اندر تھا جب اس نے نوٹیفیکیشن کیا، یہ ریاست کا شہری ہوگا. اس کے بعد آنے والوں کے درجات انہوں نے تعین کیے، درجہ 2، 4 3 درجات کے انہوں نے شہری قانون بنائے، جو اس وقت یورپ کے کسی ریاست میں موجود نہیں تھے.
ترقی یافتہ ریاست میں بھی موجود نہیں تھے جو ڈوگرا نے. اس پہ بہت زیادہ بحث ہوگی تو وقت ضائع ہو جائے گا. اس کا انہوں نے ایک نقشہ بنایا, جیسا میں نے کہا سرحد ہے, پھر انہوں نے نقشہ بنایا, اس کو نوٹیفائی کیا, اس کو برٹش انڈیا نے تسلیم کیا, اور یہ بھی اس کی ایک کامیابی. اس نے اس وقت جو ہے ریاست کا بینک بنایا, بینک آف ریاست جموں اینڈ کشمیر, اس کا ایک سپریٹ بینک تھا. سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے جنگلات پہ زور دیا. جب میں کشمیر میں تھا بہت چھوٹا, تو میں نے اپنے جنگلات میں نے دیار کے درخت دیکھے, میں نے ٹیک کے درخت دیکھے, ساری چیزیں. آزادی کے بعد جو ہمارے ابو اجداد نے جو اس کا مفہوم لیا کہ دو کام انہوں نے کیے کہ آزادی کا مفہوم جنگلات کاٹو اور جانور کاٹو, جی بھر کے انہوں نے گائے بیل اور یہ چیزیں ذبح کی اور جنگلات کاٹ دیے. اور اب جو ہے نا آپ کے سامنے ہے کہ بہت صورتحال یہ ہے کہ اب کشمیر میں خصوصاً ہمارے آزاد کشمیر میں بہت محدود جنگلات ہیں, اور جنگلات ہیں بھی تو سفیدے کے, کیکر کے, وہ ٹیک, وہ جو ہے دیار, وہ بیاڑ, وہ جو اس کے اوریجنل جنگلات تھے اس خطے کے, وہ ناپائید ہیں. اس لیے کہ ایک ٹیک کے درخت کو 150 سے 200 سال لگتے ہیں تیار ہونے میں. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ جو تھے وہ کاٹ دیے ہم نے, اس کے بعد لگائی بھی نہیں. اور پھر یہ سارا چلو خیر, یہ لیکن یہ ڈوگروں کی ایک کامیابی تھی, ایک کامیاب ریاست بنانے میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے مظالم بھی تھے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتنے لوگ مجبور ہو گئے, انہوں نے بچہ 2 روپے میں اپنا بچہ بیچ لیا, 5 روپے سر کی قیمت لے آؤ. یہ ایک مظالم کی ان کی ایک داستان تھی اور طرز حکومت تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس ریاست میں جیسے سری نگر انہوں نے خریدا ہے, لوگ بھی خریدیں, اور اس کو ان کو پھر اسی طرح خریدار غلام کی طرح ٹریٹ کیا, شروع کر دیا. ان کی زمینوں پہ قبضے کر دیے. جموں کشمیر کی زمین نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ وہاں کے سرکار ضبط ہے اور اس زمین کا مالک راجہ ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ حاری ہیں, رایا ہیں. وہ جتنا کام کر رہے ہیں, جتنا غلہ اگائیں گے اس میں سے 50% یا جو بھی ہے وہ سرکار کے خزانے میں جمع کر دیں گے, سرکار بیچ کے وہ کرے گی. اس کے علاوہ بے شمار ٹیکس لگا دیے. دوسری شادی پر بھی ٹیکس, پہلی شادی پر بھی ٹیکس, دوسری پہ ڈبل ٹیکس, گائے پہ مطلب جانوروں پہ ٹیکس. اور خاص بات یہ کہ آپ نے اگر گھر میں دروازہ ایک کھڑکی نکالی اور دوسری کھڑکی نکالی, اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا. اگر ایک چولہا ہے تو بچہ جوان ہو گیا یا 2 بھائی ہیں الگ ہونے چاہیے, ایک کونے میں دوسرا چولہا بنایا, اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا. تو ٹیکسز کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ جموں کشمیر کے جو لوگ تھے, رایا تھی, بہت تنگ آ گئے. اس میں راولاکوٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا, ایک سردار تھا بہادر علی خان. اس نے ڈوگرا کی, اچھا وہ تھا چونکہ جس خطے پہ انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا اسی خاندان سے تعلق تھا, یا ہمارے خاندان پر یہ آپریشن ہوا تھا, تو اسی خاندان سے تعلق تھا سردار بہادر علی خان. اس نے ڈوگرا کی اس کو نہیں مانا پھر دوبارہ. یہ 1900 کی بات ہے, یہ کوئی 50 سال کے بعد پھر کروٹ لی لوگوں نے, بولا ہم نہیں مانتے. اس نے ایک تحریک شروع کی, عوامی تحریک, اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ نکل. بہرحال وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں لے آیا اور وہ جیت گیا, جس کی وجہ سے آج ڈوگرا کی موجودگی میں بھی کشمیر کے لوگ زمینوں کے مالک ہو گئے. 13 جولائی 1931 کو جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ یوم کشمیر کے نام سے مناتے ہیں. یہ سارے مظالم کے خلاف جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ تحریک شروع کر دیا, وہ بھی تحریک شروع ہو گئی. اور بر صغیر میں یہ پہلی ریاست ہے کہ جہاں اس سطح پہ اس زمانے میں عوامی تحریک شروع ہوئی تھی. اس لیے کہ 1857 کے بعد بر صغیر کے میں تو انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا, تشدد جو بھی ہوا تھا تو وہ ہے, لیکن یہاں لوگ جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں آئے تھے جس سطح پہ کشمیر میں تحریک چلی. قدیر نامی ایک سیاح تھا, اس نے کہا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگ کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ مسائل ہے. اس نے بھی ایک زوردار تقریر کی. ڈوگرا نے جسے گرفتار کر کے سری نگر جیل میں بند کر دیا. یہ 13 جولائی 1931 میں اس کا فیصلہ ہونا تھا. وہاں لوگ باہر جمع تھے اس کا فیصلہ سننے کے لیے. وہاں گورنر نے ہدایت کی کہ ان سب کو گرفتار کر لو. گرفتاری کے لیے پولیس نے جب ایکشن کیا تو وہ فائرنگ ہوئی. کوئی 20-22 لوگ اسی دن ایک دن انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی اور لوگ سارے سڑکوں پہ آ گئے. پھر جو ہے ایک سیاسی اور جمہوری تحریک شروع ہوئی, حقوق کی تحریک شروع ہوئی جو ڈوگرا کے قابو میں نہیں رہی. معاہدہ امرتسر میں یہ تھا کہ کشمیر پہ بیرونی اٹیک اور اندرونی خلفشار اگر محسوس کرتا ہے ڈوگرا اور انگریزوں کو خط لکھے گا تو انگریز اس کو مدد فراہم کریں گے. تو انگریز نے 3 یونٹ آرمی بھیجی کشمیر میں, لیکن پھر بھی نہیں ہوئی. لیکن چونکہ لوگ بہت بیدار ہو چکے تھے
پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں ایک تنظیم چاہیے، تو مسلم کانفرنس کا آپ نے نام سنا، تو 1933 میں جو ہے یہ مسلم 1932-33 میں مسلم کانفرنس قائم ہوئی، اور اس میں شیخ محمد عبداللہ صدر، چودھری غلام عباس جنرل سیکرٹری۔ شیخ عبداللہ سری نگر سے تھے اور چودھری غلام عباس جموں میں تھے، تو دو ریجن جو تھے، الگ الگ ثقافت کلچر، یہ مل کے تو وہاں ایک مسلم کانفرنس، تو اس میں سارے مسلمان شامل ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 30-35% جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے۔ تو یہ ریاست کا جو ان لیڈروں نے دیکھا کہ ریاست کا جو آبادی ہے یہ تقسیم ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پہ، یہ صحیح نہیں ہے تھا، تو وہ ہندوؤں کو فیور کر رہا تھا۔ تو کچھ 1838 میں اسی دوران جو ہے وہ علامہ اقبال نے 14 اگست 1934 کو کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ اپیل کی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ہندوستان کے لوگوں نے 14 اگست 1934 کو پورا ہندوستان کے کاروبار بند ہوا، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کشمیر کے لوگ اس اپنی تحریک کو اس قدر اوپر لے گئے تھے کہ بر صغیر کے لوگ بھی اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ یہ 14 اگست 1934 کا۔ 38 میں انہوں نے مسلم کانفرنس ختم کر کے نیشنل کانفرنس کا نام رکھا، جو شیخ عبداللہ، اور آج بھی جو مقبوضہ کشمیر میں صاحب اقتدار ہیں، اس کے پوتے عمر عبداللہ، یہ ان کے دادا شیخ عبداللہ نے نیشنل کانفرنس بنائی۔ مسلم ہٹاتے ہیں تاکہ ہندو، سکھ اور دوسرے مسلم لوگ بھی آئیں اور کشمیر کے عوام ایک پلیٹ فارم سے ڈوگرا کا مقابلہ۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک مطالبات کی ایک فہرست پیش کی، جس میں کسانوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، سیاسی حقوق، بنیادی حقوق۔ وہ اتنا پراشر تھا کہ ڈوگرا نے 1939 میں وہ ایک دستور دیا جس میں جمہوریت ہوگی، اسمبلی ہوگی۔ اس اسمبلی کے تین انتخاب ہوئے، اور 1947 میں جو لوگ صاحب اقتدار تھے وہ منتخب تھے، لیکن اس میں خاص بات یہ تھا کہ کچھ ڈوگرا کے نامینی بھی تھے اس اسمبلی میں۔ تو 1939 میں جموں کشمیر میں جمہوریت بحال ہو چکی تھی، اور اس کا اپنا ایک دستور تھا، اپنا ایک جھنڈا تھا، اپنا کوٹ، ساری چیزیں ہو گئی تھیں، اور وہ ایک جمہوری حکومت کے طور پہ کام کر رہی تھی، جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس اسمبلی میں۔ اب 1940 کی قرارداد کے بعد چونکہ بر صغیر کے مسلمان، ہندو ساروں نے ایک کروٹ لی تھی، اور اس بر صغیر کے لوگوں کی ایک امید ہوئی تھی کہ یہ ہندوستان جو ہے نا آزاد ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ پر امید تھے کہ اس خطے میں جب انگریز چلا جائے گا جو ڈوگرا کا سرپرست ہے، تو ہماری ریاست یا ہمارے حقوق اور زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی میں جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا تو اس میں بہت سارے مسائل تھے، اور جو بر صغیر میں ریاستوں کا جو قانون تھا برٹش ایکٹ میں، اس پر کئی جگہ عمل درآمد ہوا، کئی جگہ نہیں۔ آج ہر سطح پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکٹ تھا، برٹش ایکٹ، ریاستوں کے بارے میں جو قانون تھا، اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگوں کو خود مختاری۔ بعد میں ہم نے وہ خود ہی ختم کر دیا۔ یہ بالکل صحیح لوگ کہتے ہیں کہ 570 ریاستیں ہیں، کہ وہ سارا ملک بن جاتی تو UNO کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ 570 580 تو یہاں بر صغیر کے ملک ہوتے، یہ اپنی جگہ، لیکن وہاں کچھ ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کی صورتحال ایسی تھی، جغرافیائی صورتحال، سیاسی صورتحال، کہ ان کے مسائل کو 1 to 1 دیکھنے کی ضرورت تھی تاکہ اس ملک میں، اس خطے میں امن قائم رہے، امن بحال رہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس میں بے شمار رائے ہو سکتی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ سازشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں۔ اور خصوصاً کشمیر کے مسئلے میں، حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ کے مسئلے میں اس لیے زیادہ مسائل نہیں ہوئے کہ وہ ہندوستان ایک طاقتور ملک تھا، اس کے اندر تھی، اس کی باڈری کے اندر تھی، تو ان کو وہاں قبضہ کرنے میں کوئی زیادہ دشواری یا مشکل پیش نہیں آئی، فوجیں اتار دی انہوں نے۔ لیکن کشمیر چونکہ دو جو ملک بن گئے تھے ان کی بارڈر تھی، اس میں جھگڑا پڑ گیا، اور جھگڑا لالچ کا ہے۔ دیکھیں 1940 کی جو قرارداد ہے وہ آپ لوگ ذرا قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں بنگال اور کشمیر شامل نہیں تھا۔ 1946 میں حسین شاہد سہروردی صاحب کی درخواست یا بنگال کے سیاستدانوں کی درخواست پہ مسلم لیگ نے
بنگال کو تو شامل کر لیا لیکن کشمیر شامل نہیں ہوا اس میں. مسلم لیگ کو قرارداد پاکستان میں کشمیر شامل نہیں ہے. یہ بعد میں بتا دیا گیا کہ کاف کشمیر سے لیا گیا. کہنے میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن وہ جو مطالبہ تھا برصغیر کے مسلمانوں کا یا مسلم لیگ کا جو مطالبہ تھا ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کے قیام کا، اس میں مسلم لیگ کے کسی خواجہ رضی اندر صاحب سے، آپ جو سفتر محمود صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، کسی جگہ بھی ہوئی، مسلم لیگ اور خصوصاً قائد اعظم کی پالیسی میں کشمیر شامل نہیں تھا. کیش خورشید کے نام سے آج آپ نے یہ جو رکھا ہے، کیش خورشید قائد اعظم صاحب کے سیکرٹری رہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب 1944 میں سری نگر گئے تو وہاں ان کو ٹائپ کرنے کے لیے، خبر بنانے کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا. یہ نوجوان اس وقت سری نگر پرتاپ سنگھ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا BA کا، اور یہ انڈیا کی ایک نیوز ایجنٹ تھی، اس کے کرسپنڈنٹ تھے وہاں نوجوان. تو انہوں نے کہا میں آپ کی خبر اگر آپ چاہیں، مسلم ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کے سیکرٹری تھے، انہوں نے ملاقات کی، اس کی خبر اس نے ریلیز کی. قائد کو بہت پسند آئی، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ملا. تو آپ نے قائد نے کہا ان سے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے. اس نے کہا میں ابو سے پوچھ لوں. خیر ابو آگے انہوں نے کہا ہماری ساری اولاد آپ پہ قربان، آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا وکیل ہیں، آپ کے ساتھ آپ جس کو چاہیں لے جائیں. خیر اس دفعہ کیش خورشید 1944 سے قیام پاکستان تک 14 اگست تک، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے خود یہاں سے بھیجا سری نگر میں جا کے شیخ عبداللہ سے مذاکرات کرو. وہاں اریسٹ ہو گئے، اور گلگت کے جو ڈوگرا تھے، جو گورنر اریسٹ تھے، اس کے بدلے میں پھر یہ واپس آئے. لیکن قائد کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں یہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے کیش خورشید فاطمہ جناح. آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے. محترمہ نے خود بھیجا تھا NOCD کہ آپ جائیں وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ بڑے ہمارے پولیٹیشین رہے. بہرحال کشمیر کے لوگوں کو جو 1947 سے پہلے اس دورانیہ میں امید ہوئی تھی، وہ 14 اگست کو ٹوٹ گئی، اس لیے کہ فیصلہ ہی نہیں ہوا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مطلب آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ جو ہم سوچتے ہیں کانگریس اور مسلم لیگ کا اگر تجزیہ کرتے ہیں، کانگریس کے جو کرتا دھرتا تھے خصوصاً پنڈت نہرو، جواہر لال نہرو، چونکہ یہ کشمیری پنڈت تھے اور ان کا کشمیر کے ساتھ بہت رو تھا. میں نے بہت جگہ پڑھا کہ یہ کشمیر کے نام سے روتے تھے کہ کشمیر پاکستان میں تو نہیں چلا جائے گا. یہ ہندوستان کے نامزد وزیر اعظم ہو گئے. دنیا کو پتا تھی کہ یہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہونے والے ہیں، آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم ہونے والا ہے، لیکن وہ سارا کام چھوڑ کے یہ کشمیر کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ سب سے پہلے شیخ عبداللہ پنڈت کنورٹڈ تھے، مسلمان لیکن مثلاً تو پنڈت تھے. یہ سب سے پہلے شیخ عبداللہ کے پاس پہنچنا چاہتے تھے جو جیل میں تھے، کہ ان کے ساتھ مذاکرات کروں، اس کو بولوں کہ یار ہندوستان کے ساتھ فیور میں کوئی بات کرو. تو اس سلسلے میں یہ کوئی مظفر آباد کشمیر گئے. 18 جون کو 1947 کو ڈوگرا نے ان کو اریسٹ کر دیا مظفر آباد داخل ہونے سے پہلے، کشمیر داخل ہونے سے پہلے 2 میل کے مقام پہ. اس لیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ برٹش انڈیا کے زمانے میں کشمیر میں داخلے کے لیے نان کشمیری کو ویزا چاہیے تھا، اور ویزا ایک پرمٹ کی شکل میں ہوتا تھا کہ وہاں سرحد پہ اس پر ٹھپا لگتا تھا. اس نے کہا میں ویزا نہیں لوں گا، تو انہوں نے اریسٹ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کا ڈوگرا یا کشمیر کی ریاست کا کتنا اختیار تھا. دوسرا، اس کو جب اریسٹ کیا تو اس کی 2 دن کے بعد رائی واسرائے ہند کی اپنی درخواست پہ اور سفارتی چینل سے ہوئی. پھر اس کو واسرائے ہند نے بہت کوشش کی اسے جانے دو، انہوں نے کہا نہیں اس ورنہ سے نہیں ہے. پھر واسرائے نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ کا دال نہیں کرتی، آپ کی شدید خلاف ہے، آپ گاندھی جی کو بھیجو، اس کا ایک مذہبی وہ بھی ہے، رتبہ بھی ہے. تو پھر مہاتما گاندھی گئے سری نگر، کسی مسلم لیگی کو اس نے داخل نہیں ہونے دیا. مہاتما گاندھی کو ویلکم کہا اس نے، اور اس نے جا کے جو ہے نا ایک وہاں سسٹم پورا وہ بنایا، ڈوگرا کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا، یہ سمجھایا. اس کے باوجود ڈوگرا نے کہا نہیں، میں وہ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کروں گا جو میرا انگریزوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا تھا، اسی کو آپ کے ساتھ کروں گا. آپ انگریز کی جانشین ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کروں گا، آپ کے ساتھ بھی وہی کروں گا. یہ تو کانگریس کی جو ہے نا کوششیں تھیں. میں پینٹ بتا رہا ہوں چونکہ اس مختصر وقت میں اتنا ڈیٹیل نہیں بتائی جا سکتی. لیکن مسلم لیگ کی طرف سے کوئی آدمی نہیں. آپ کے پاس بعد میں اگر یاد رکھیے گا سوال جواب کا اگر کوئی چیپٹر ہوا تو بتائیے گا کہ لیاقت علی خان صاحب،
قائد اعظم محمد علی جناح ان کے کوئی نمائندہ سری نگر میں کشمیری کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے نہیں گیا. لیکن جب کا پاکستان بن گیا یا ابھی بن رہا تھا 12 اگست 1947 کو ڈوگرا نے ٹیلی گرام بھیجے دہلی میں اور کراچی میں. قائد اعظم ٹیلی گرام بھیجے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. وہ امرتسر کے معاہدہ جو خریدا تھا کشمیر کے معاہدہ انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا برٹش انڈیا کے ساتھ کہ برٹش انڈیا کے جانشینوں کے ساتھ میں وہی ایگریمنٹ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے ان کے ساتھ رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ایگریمنٹ کو مان لیا. آپ کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو برٹش انڈیا کا اسٹیٹس دیتے ہیں. کانگریس نے اس کو نہیں مانا, کانگریس لیڈرشپ نے نہیں مانا, وہ خاموش ہو گئے. تو ڈوگرا نے 14 اگست 1947 کو صبح 8 بجے پاکستان کا جھنڈا کشمیر کے سرکاری عمارتوں پہ لہرایا اور وہ لہرانے لگا. اس کا یہ مقصد تھا کشمیر اور پاکستان کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ ہو گیا, انڈیا کے ساتھ نہیں ہوا. یہ جو ہمارا خطہ ہے راولا کوٹ ہوا, پونچھ ہوا, جو آزاد کشمیر ہے مظفر آباد سے ہٹ کے, ان کے ساتھ اس خطے کے ریجن کے ساتھ پیر پنجاب جس کا میں نے آپ کو, ان کے ساتھ ڈوگروں کا جو لڑائی ہوئی تھی 1830 میں جس میں ہمارے سر کاٹے تھے, اس کے بعد ان کے ساتھ یہاں چین اور امن ہوا نہیں. ڈوگروں کے ساتھ انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا, بس وہ تشدد اور زبردستی کی حکومت چلتی رہی. اب ان کو تو چانس مل گیا, انہوں نے 15 اگست کو یہاں سے جہاد شروع کر دیا راولا کوٹ کے مقام سے. راولا کوٹ کا ایک جگہ ہے سیاسی ٹیکری, وہاں انہوں نے اعلان جنگ شروع کر دیا اور ہتھیار اٹھا لیے. یہاں برٹش انڈیا کی جو آرمی تھی, وہاں کے ریٹائرڈ فوجی تھے مختلف حوالوں سے, 40 سردار ابراہیم نے اپنی کتاب میں اس کو 40,000 کہا ہے, لیکن بعض لوگ 60,000 اور 80,000 تک جاتے ہیں. تو ہم 40,000 مانتے ہیں اس لیے کہ مستند ایک آتھر تھا وہاں, بانی صدر بھی رہا ہے, اس نے اپنی کتاب میں کہا کہ 40,000 لوگ برٹش انڈیا کے ریٹائرڈ تھے جنہوں نے اسلحہ بھی ساتھ لائی تھے. اسی زمانے میں ریٹائرمنٹ تھا, بس تھوڑا تفریح تھی, کہیں سے ہو گیا ہوگا. اور انہوں نے جب ہتھیار اٹھائے تو ڈوگرا کو پیچھے سے پیچھے دھکیلا. یہ سلسلہ 24 اکتوبر تک گیا. 24 اکتوبر میں کیا ہوا کہ سردار محمد ابراہیم خان نے متوازی حکومت, انقلابی حکومت کا اعلان کر دیا اور خود صدر اور پوری کابینہ اعلان کیا. یہ مجاہدین چونکہ تربیت یافتہ فوجی تھے, یہ سری نگر تک بھاگے اور آدھے کشمیر پہ قبضہ ہو گیا. ادھر سے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ کرنل حسن خان نے بغاوت کی اور اپنے اسکاؤٹ لے کے وہ اس پہ قبضہ ہو گیا. یہ سارا ہو گیا, اور آدھا کشمیر وہاں کے لوگوں نے. اب یہاں کیا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیسے سوجی کہ 22 اکتوبر کو مظفر آباد سے پاکستان گورنمنٹ کے آشیرواد سے مجاہدین قبائلی انٹر ہوئے. انہوں نے یہ تو کیا کہ مظفر آباد آزاد کرا دیا, چونکہ یہ جو پنچ کے مجاہدین تھے انہوں نے مظفر آباد کی طرف نہیں کیے تھے. یہ مظفر آباد آزاد کراتے کراتے آگے گئے, ہوری تک پہنچ گئے. ڈوگرا کو یہاں سے وہ نکل کے سری نگر سے نکل کے جموں چلا گیا. یہاں دیکھیں ایک بڑا یہ جو سمجھنے یا علم کی بات ہے کہ جو ڈوگرا نے ایگریمنٹ کیا انڈیا کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط تھا, جعلی تھا, 27 اکتوبر کو کیا, جس میں سری نگر میں فوجیں اتری انڈیا کی. اس کا کیا تھا کہ ڈوگرا نے ان کے ساتھ کوئی ہلاک کا معاہدہ نہیں کیا تھا. یہ کوئی ہلاک کا معاہدہ نہیں کہ انڈیا اس کو کہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ ہلاک کر لیا. لیکن ٹائم پورا ہو گیا, اسے مختصر کرتا ہوں. یہ معاہدہ وہ تھا اس کا جو برٹش انڈیا کے ساتھ, ابھی میرے پاس میں تو آیا ہی نہیں ابھی جو قتل عام ہو رہا ہے. یہ جو معاہدہ تھا انڈیا کے ساتھ 27 اکتوبر کا جو فوجیں اتری ہیں, یہ ڈوگرا نے وہ معاہدہ کیا تھا جو امرتسر میں انڈیا کے انگریزوں کے ساتھ کیا تھا. یہ اس کی جو پاکستان کے ساتھ ہو چکا تھا, اب یہ انڈیا کے ساتھ ہوا. اور اس میں 3 ہی چیزیں تھیں کہ آپ نے مواصلات دیکھنا ہے, آپ نے خارجہ امور دیکھنے, اور آپ نے ہمارے ساتھ وہ مدد کرنی ہے حملہ آور میں. یہ جو 22 تاریخ کو یہاں مجاہدین انٹر ہوئے مظفر آباد میں, اس کو ڈوگرا نے حملہ آور کہہ کے انڈیا کی فوجوں کو دعوت دی معاہدہ امرتسر کے تحت کہ آپ انگریز کے جانشین ہیں, آپ فوجیں ہمیں بھیجیں ہمارے مدد کے لیے. ہماری ریاست پہ بیرونی حملہ ہو گیا. یہ آپ ٹیکنیکل بات سمجھیں جو لوگ نہیں سمجھا. یہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا ریاست پہ, ہم نے یہ غیر ضروری طور پہ لوگ بھیجے جنہوں نے کچھ کار کر کے دکھایا نہیں.
اور واپس پلٹ کے آئے. انڈیا نے فوجیں اتارنے شروع کر. اب جو ہے وہ سردار محمد ابراہیم خان اپنی کتاب میں، ان کی کتاب ہے کشمیر ساگا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا گیا کراچی. یہ جو 22 اکتوبر کو مجاہدین یہاں سے گئے تھے، ان کا کوئی اناؤنس نہیں ہوا تھا آفیشیلی. گورنمنٹ نے اس کو آن نہیں کیا کہ ہم نے بھیجے، ہم نے نہیں بھیجے، لیکن وہ گئے. اب سردار ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب یہ انڈیا کی فوجیں اترنے لگیں تو ہمارے جو مجاہدین تھے، جو مطلب وہ جو ریٹائرڈ برٹش آرمی کے، وہ ان کا پھر بس نہیں رہا، چونکہ ایک ریگولر فورس آ گئی، ان کے پاس ایئر فورس آ گئی، توپیں لے کے آ گئے. تو میں بھاگا ہوا گیا رال پنڈی میں، کراچی گیا، اور میں نے جا کے کہا کہ اگر ڈوگرا نے ایگریمنٹ کیا تو میں نے ڈوگرا کو سسپینڈ کر دیا. ہم نے انقلابی گورنمنٹ قائم کر دی 24 اکتوبر کو. 27 اکتوبر کو اس کا معاہدہ وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ اس وقت آئینی حکمران نہیں ہے، وہ ریاست کا راجہ نہیں رہا. اس کو عوام نے انقلاب کے عوامی انقلاب نے اس کو معزول کر دیا. تو ایک تو اس کو اختیار نہیں ہے. دوسرا، میں ایز اے صدر حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں فوجی مدد دیں. ہم انقلابی حکومت ہیں، ہمیں انقلابی حکومت تسلیم کریں ڈوگرا کی، اور آپ ہمیں فوجی مدد دیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے نومبر کے پہلے ہفتے میں ان کے اس موقف کو، اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن لیاقت علی خان صاحب نے منظور نہیں کیا، ان کی کابینہ نے منظور نہیں کیا، اور سردار ابراہیم پھر واپس آزاد کشمیر چلے گئے. یہاں یہ فائدہ سردار صاحب اپنی کتاب میں، کشمیر ساگا ان کی معروف کتاب ہے، وہ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کیوں. اس کی اصل ریزن یہ تھا کہ وہ وہاں کوئی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے نا، کہ ہمیں ایک اور رولا. لیکن اس میں کیا ہوتا کہ اگر یہ تسلیم کی جاتی تو حکومت پاکستان اپنی فوجیں جیسے انڈیا نے اتار سکتی تھی اس وقت. اور وہی کام جو ہے معاہدہ کراچی میں بعد میں ہوا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ. 48 میں معاہدہ کراچی ہوا، اسی ابراہیم کے ساتھ اگریمنٹ ہوا، جس کے تحت یہ فوجیں بھی گئیں. آزاد کشمیر کا انتظام بھی پاکستان کے نے آیا. لیکن یہی نومبر 1947 میں ہو جاتا تو جو ہمارا آدھا کشمیر تھا جو انہوں نے چھینا ہے ہم سے، یہ راجوری میں تو ہمارا ڈی سی بیٹھنے لگا تھا، جو انقلابی حکومت نے اپنے ایک ڈی سی کا تعینات کر دیا تھا، وہ بھی انہوں نے مار کے. اس لیے کہ جب یو این او میں چلا گیا انڈیا نے، جو جا کے انڈیا دیکھیں، انڈیا جب فوجیں اتار لیں تو یو این او میں کیوں گیا؟ ایک آدمی اگر بھاری پوزیشن میں آ تو کہیں کسی کے پاس تو نہیں جاتا نا. اسی بنیاد پہ گیا کہ اس نے جا کے کہا کہ کشمیر پہ حملہ ہوا ہے اور ڈوگرا نے یہ ہمیں ریکویسٹ کی ہے اور اس کو آپ حملہ آوروں کو روکیں. اس بنیاد پہ پاکستان نے کہا کہ نہیں جی انڈیا نے حملہ کیا. انہوں نے کہا ہمیں تو ڈوگرا نے ریکویسٹ کی. اس میں یہ ہوا جب قرارداد پاس ہوئی، اس قرارداد پاس ہو گئی، اس قرارداد کو سب سے پہلے تو ہندوستان نے ویٹو کیا. پہلی قرارداد کوئی ہم نہیں مانتے. اس قرارداد میں یہ تھا کہ فوجیں وڈرا کر دیں، پاکستان تو سب فوج وڈرا کر لے، مجاہدین بھی وڈرا کرے، انڈیا پارٹلی ایک فوج رکھے جس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، باقی وڈرا کرے. وہ ہمارے لیے تو قابل قبول تھی ہی نہیں. ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ہم لوگ نے خطہ آزاد کرا دیا تو وہ تھی نہیں، اس لیے کہ اس کی کیا گارنٹی تھی کہ پاکستان کی فوج وڈرا ہوتی ہے اور انڈیا وہاں قبضہ نہیں کرتا. آج جیسی صورتحال میں وہ دفعہ ہمیں تو سردار ابراہیم نے تو اس کو نہیں مانا، لیکن انڈیا سب سے پہلے نہرو نے اس کو مسترد کیا. نہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جی یہ خالی کریں، ہم کیوں خالی کریں. تو اس میں جھگڑا آج تک پڑا ہوا. پہلے دن سے، قبضہ کرنے کے پہلے دن سے ہندوستان نے، چونکہ ان کی نیت تھی اس پہ قبضہ کرنے کی، ادھر نیت نہیں تھی، اس لیے یہ ہلکا ہلکا چل رہا تھا کام. انہوں نے 27 اکتوبر کو فوجیں اتارنے کے پہلے دن سے اس پہ قبضہ شروع کر دیا. 28 اکتوبر کو کشمیریوں نے مزاحمت کی. دوسرے دن 10 بجے سری نگر میں 13 آدمی مارے انڈین فوج نے. 27 کو وہ انٹر ہو گئے، 28 کو 13 آدمی مارے سری نگر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان کے خلاف. آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ 7 لاکھ لوگ شہید ہو گئے. جیسے انہوں نے قبضہ کیا تھا، انہوں نے اس پہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں کشمیر میں ایک آئینی اسمبلی ہوگی مقبوضہ کشمیر میں. وہ کوئی وہاں لوگوں کو جمہوری حقوق دینے کی نیت نہیں تھی، بلکہ اس اسمبلی سے کچھ اپنے فائدے کے لوگوں کو کچھ قراردادیں پاس کرانی تھی. وہی ہوا.
نیشنل کانفرنس نے جب پہلے الیکشن لڑی اس دستور کے تحت جو 49 میں بنا، اس میں مخالف کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا، جس کا آپ نے کہیں اور بھی دیکھا ہوگا. بہرحال وہاں نیشنل کانفرنس ہی جیتی جس نے یہ قرارداد پیش کی، منظور بھی کی پاکستان کے ساتھ ہلاک، جس کو یو این او نے قرارداد نمبر 22 1949 میں ہو ہی نہیں سکتی کوئی قرارداد، یو این او سے کوئی سپر سیڈ کوئی قرارداد نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ کشمیر کی کوئی اسمبلی کوئی ایسی قرارداد پاس کرتی ہے جو یو این او کے قرارداد کو سپر سیڈ کرے. بہرحال انہوں نے اس کو یو این او کی قرارداد کو کیا کرنا تھا، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. پھر وہاں کیا کیا کہ ڈوگرا کی جو وراثتی حکومت تھی، جو اس کا قانون تھا 1939 کا، اس کو ختم کیا اور 370 ایکٹ نافذ کیا. نیشنل اپنے وہاں ہندوستان کی دستور میں 370 جس کو 19 کو ہم نے واپلا کر رہے ہیں، یہ قانون انہوں نے 1939 کا جو دستور تھا کشمیر کا وہ ختم کر کے یہ نافذ کیا، اور یہ کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اس کا لنک کر دیا. پھر کیا کیا کہ ڈوگرا کے جو بادشاہ تھا ختم کر کے وہاں صدر کا عہدہ قائم کیا کہ کشمیر میں صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، یہ ہوگا وہ. پھر کیا کیا کہ صدر کو ختم کر کے گورنر ہوا. صدر تو وہاں کی اسمبلی چنتی تھی، گورنر اب ڈائریکٹ اپائنٹ ہونے لگا. اور پھر اسمبلی کے کوئی اختیارات محدود کرنا شروع کیے. پھر دانلی الیکشن کے من پسند. شیخ عبداللہ نے کئی مرتبہ کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پروٹیسٹ کیا. اس کو وزیر اعظم سے کیسے برخاست کیا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اکثریت جو ہے وہ شیخ عبداللہ کو ہو گیا اسمبلی میں. اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو رہا، سری نگر کی یا مقبوضہ کشمیر کی کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کو وزیر اعظم تھا، یہ اکثریتی جو اسمبلی میں اکثریت ہو چکا ہے، لہذا اس کو ہٹایا جائے. تو اس کو ہٹایا کیا، بات جیسا باہر نکلا اریسٹ ہوا، 12 سال جیل میں رہا. کہ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، دو ملک بنتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس وقت ساری پاکستانی قوم کشمیر فرسٹریشن کا شکار تھی. پھر جو ہے ادھر گرفتاریاں جیل میں چلی گئی فوج اتنی. پھر بھٹو صاحب کا سارا یہ سب سلسلہ. پھر جو ہے اندرا گاندھی نے جا کے جیل میں سمجھایا اس کو کہ اب تو کچھ نہیں رہا یار، ان چکر میں تم. پھر اس نے کہا کہ نہیں، پھر ہماری اندرونی خود مختاری دیں، ہم آپ کو ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس بنیاد پہ وہاں ایک اندرونی خود مختاری تھی جس میں فوج اور ڈیفنس، خارجہ اور مواصلات ان کے پاس تھے. باقی اور جو ڈیفنس بھی کچھ شرائط تھیں کہ جب ہم کال کریں گے تو آپ آئیں گے، اسمبلی جب کال کرے گی، اور بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں شیخ عبداللہ پھر واپس آئی، لیکن کیا ہوا کہ وہ پھر وزیر اعظم گرفتار ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ واپس آئے. اب 1986 میں انتخابات کرائے انہوں نے، اس سے پہلے بے چینی پھیل گئی تھی. شیخ عبداللہ کے اس فیصلے سے 1974 میں جو کیا تھا 75 میں، اس میں بے چینی پھیل گئی تھی کشمیر میں. 1986 میں جب الیکشن ہوئے تو اسلامی موومنٹ شیخ اپنا سید علی گیلانی صاحب اور یہ لوگ اس کو قیادت کر رہے تھے، وہ بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی. بدترین دھاندلی ہوئی، ان کو ہرا دیا. اور جب ہرا دیا تو عوامی شروع ہوئی وہاں تحریک. اس تحریک میں 1979 کی تحریک ہم کہتے ہیں اس کو. اس میں پھر کیا ہوا کہ جو صورتحال آپ کے سامنے، ایک لاکھ نوجوان انہوں نے یہ ایک 1979 کے بعد شہید کیے. اور اس تحریک کو، اس عوامی تحریک کو، ظاہر ہے وہاں کچھ مسئلہ تھے. انڈیا تو کہتا تھا کہ کوئی 250-300 کے بیچ میں، ظاہر ہے پاکستان کے نوجوان بھی گئے وہاں شہید ہونے، وہاں کے لوگ مقامی بھی تھے. اس تحریک کو دبانے کے لیے انہوں نے اجتماعی ایک پالیسی بنائی کہ سڑک پر کھڑے کر کے 30-30 40-40 لوگوں کو، بازار میں جاتے ہوئے لوگوں کو کھڑا کرو اور اس کو گولیوں سے اڑا دو. یہ سارا جو ہے نا بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کو یہ پتہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ عورت کی عزت و عصمت کا تو ہر کوئی قائل ہے، ہر مذہب. انہوں نے کہا کہ ریاست کو یہ اختیار ہے کہ ریپ جو ہے یہ اجتماعی ہتھیار، جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو. پھر انہوں نے اجتماعی ریپ شروع کیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. آج اتفاق سے آج کا دن جو ہے وہ طارق بھائی نے اور آپ لوگوں نے یہ رکھا اس گفتگو کے لیے،
اور آج 23 اور 24 جو فیبرری ہے، آج کی رات کنن پوش پورا، ایک 2 گاؤں ہیں، کشتواڑ ہمارا ایک ضلع ہے مظفر آباد کی سرحد کا، تو اس کے 2 گاؤں، ایک اس کا نام ہے کنن اور دوسرے کا پوش پورا. اس میں ایک آج کی رات جو آنے والی رات ہے، ایک پوری جو ہے بریگیڈیئر 2 پلاٹون لے کے داخل ہوا. آج جو ہے نا کشمیر میں بہت سخت سردی ہے، برف بہت ہے. انہوں نے تمام مرد گھروں سے نکال دی، اور اس 2 گاؤں میں 8 سال سے لے کے 80 سال تک جتنی عورت تھی اجتماعی ریپ کیا، پوری رات ہوتا رہا. اور 110 عورتوں نے تو رجسٹر کرایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، مردوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ ہوا. یہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور یہ اجتماعی ریاست نے پلاننگ کے تحت کیا، یہ خوف ڈالنے کے لیے. اس بنیاد پہ اسی رات کی مناسبت سے میری کتاب آئی ہے کنن پوش پورا. وہاں سری نگر کی کچھ بچیوں نے ایک کتاب لکھی تھی، یو ریممبر کنن پوش پورا. 5 بچیوں نے مل کے، چونکہ وہاں دبا دیا تھا ریاست نے، FIR نے انہیں دی، FIR ہوئی تو پھر کٹ گئی. پھر آرمی کا انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جی جھوٹ ہے، فراڈ ہے. پھر جو کمشنر نے رپورٹ دی جھوٹ ہے، وہاں ایک DC تھا، DC نے کہا نہیں سچ ہے. پھر میڈیکل رپورٹ دی، وہاں ڈاکٹر نے سچ ہے. ان ڈاکٹر کو تو خیر مار دیا، اور ڈپٹی کمشنر کو جو میں نے اس کا پتہ نہیں کیا بنا، ریٹائر ہو گیا ہوگا. پھر یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا کہ جی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، پیسے دیے جائیں، کچھ مجرموں کو سزا نہیں ہوئی. تو پوری ایک کتاب ہے. میں کتاب میری گاڑی میں جلدی میں آیا، میں چاہ تھا 1-2 نسخے آپ کو دوں. آج شام کو 4 بجے اس کی تقریبی رونمائی بھی ہے اسی کتاب کی، اسی مناسبت سے اوریت کانفرنس آ رہی ہے اسلام آباد سے، اس کے کنوینر اور سارے. تو یہ میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ سرن کوٹ پنچ کا ایک قصبہ ہے، وہاں انہوں نے 19 آدمی کھڑے کیے، وہاں سامنے لوگوں کے سامنے گولیاں ماری. اسی طرح سری نگر میں 2-4 مقام ہیں. 50 آدمی جو ہے نا 1 مارچ کو انہوں نے سری نگر کے پاس شہید کیے کھڑے کر کے. اور ایک سوپور ایک قصبہ آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو پہلے گھیرا، اس کو آگ لگا دی پورے، اس میں بلڈنگ دکانیں سب جل گئی. 400 آدمی وہاں نکلنے نہیں دیے، خستر ہو، باقی لوگ بھاگے نکلے کہ 400 آدمی کا ریکارڈ ہے کہ جل کے خاک ہو گئے. اسی ٹائم وہاں بانڈی پورہ سے ایک گاڑی آ رہی تھی، سری نگر جا رہی تھی بس، اس میں فوج نے فائرنگ کی، وہاں جتنے لوگ تھے مار دیے. اس کے بعد فوج اس کو آگ لگا دی. چنار شریف ایک درگاہ ہے، اس کے برابر میں ایک شہر ہے، اس میں انہوں نے 1000 دکانیں اور 500 گھر آدمیوں کے ساتھ جلا ڈالے. مست گل کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، ایک جو ایک چرچا ہوا تھا اس نے کوئی 8-10-20 سال پہلے، مست گل، جنرل مست گل. وہ مست گل ایک مجاہد ادھر کہیں پھنسا ہوا تھا، اور وہ بھاگ کے نکل گیا، یہاں اس نے شور وور مچایا تھا. وہ اصل میں وہی کیس تھا. وہ چنار شریف پورا وہاں سینکڑوں لوگ جلا دیے. یہ اصل میں خوف طاری کرنا. اسی طرح کہیں جو ہے نا وہ موقعوں پہ انہوں نے، ایک تو وہ تھا آمنے سامنے فائرنگ میں مر گئے، وہ یہ انہوں نے کھڑے کر کے لوگ مارے، اور بآواز بلند گھروں میں داخل ہوئے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تہس نہس کر دیا نا سارا سسٹم. کیش خورشید نے 1985 میں یہ تحریک جب شروع کرنے جا رہے تھے تو یہ مشورہ دیا تھا اس ضیاء الحق صاحب کو کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کامیاب ہوگا کہ آپ کی سفارتکاری جو ہے نا وہ ناکام ہے. آپ یہ کرنے سے پہلے سفارتکاری مضبوط کریں، اور یہ سفارتکاری کشمیریوں کے ہاتھ میں دیں، کشمیریوں کے ساتھ آپ ان پہ یقین رکھیں، وہ آپ سے باہر نہیں ہے. یہ جو لوگوں کو قائل کرنے کی بات ہے نا، یہ ان کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی زخمی کر رہا ہے، میں آپ کو بہتر کروں گا. طارق بھائی سے میرے جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں، میرا درد یہ اس انداز سے بیان نہیں کر سکتے. تو کیش خورشید نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنی جو زخمیں ان کو دے رہا ہے انڈیا، یہ بیان کرنے کا اختیار انہیں کو دیں. لیکن اس پہ نہیں ہوا، چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لیڈ کرو. انہوں نے کہا نہیں، میں اس صورت لیڈ نہیں کرتا. انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ہندوستان اس میں 3 نقصان کرے گا. ایک جانی نقصان کرے گا، ایک وہ معاشی نقصان کرے گا، تیسرا جو اہم نقصان ہوگا کسی قوم کا وہ سماجی اور جو اس کے ویلیوز ہیں اس کو ڈیمیج کرے گا. اور جس قوم کا سماجی ان کا جس کلچر تباہ ہو جائے، زبان تباہ ہو جائے، ویلیوز ختم ہو جائیں، اس قوم کو کھڑے ہونے کے لیے پھر سینکڑوں سال چاہیے ہوتے. انڈیا نے یہی 3 کام کیے. اگر اس دانشور کا جس کا آج یہ ہم نے نام لکھا ہوا ہے، یہ رائے مان لی جاتی کہ ہم مسلح جدوجہد کے ساتھ، یا جہاد جس کو کہتے ہیں، جہاد کے ساتھ سفارتکاری کو بھی بہت زیادہ مضبوط کر لیتے. اور میں بتاؤں، کسی قوم کی آزادی کے لیے 18-19 گریڈ کا سفیر کام نہیں کر سکتا، اس کا لیڈر ہوتا ہے.
آزادی کے پیچھے لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر اپنی قوم کی مسائل، ان کی آواز لے کے دنیا میں گھومتا ہے. کشمیر کا آج تک کوئی لیڈر کھڑا ہی نہیں ہونے دیا. آزاد کشمیر میں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں گئی ہیں، انہوں نے وہ جو کشمیر کی پولیٹیکل کلچر تھا، وہ تحریک کی جو بات تھی، وہ ختم کر دی. اس لیے کہ یہاں وہاں کے جو نمائندے، ان کو بلاول لفظ بنی گالا یا جاتی عمرہ سے پوچھنا پڑتا ہے ہم کیا بولیں. وہ کہیں گے ہم پوچھ کے بتائیں گے، ان کو بھی ٹائم لگتا ہے پوچھنے میں کہ پوچھ کے بتائیں گے کیا بولیں. ایسے کوئی کیا تحریک، آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں؟ کوئی ریاست جو ہے کوئی آزاد ہونے کے بعد کیا پاکستان کی سرحدیں وسیع ہو جائیں گی؟ اللہ کرے دعا گو ہیں، اور پاکستان کی عوام تو بہت زیادہ دعا گو ہے. انہوں نے 75 سال سفر کیا ہے کشمیر کی آزادی کے انتظار تک، یہاں تک پہنچ گئی کہ سڑکوں پہ ملبہ اور سیوریج بھی غائب نہیں ہو رہا، چونکہ سارے وسائل کشمیر کی آزادی پہ لگ رہے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کیش خورشید کے اس بات کو نہیں مانا. آج جو ہے انڈیا نے، میں آپ کو بتاؤں کہ جانی نقصان کتنا کیا. اس کے بعد ہم کلوز کریں گے ہم کیا کریں. 7 لاکھ گرفتار ہو گئے اور 7 لاکھ آدمی مار دیے گئے 1947 سے آج تک، صرف کشمیر کی آزادی کے نام پہ. 5, 6 اور 7 نومبر 1947 کو جموں سے پاکستان کے بھیجنے کے نام پر 3 لاکھ لوگ قتل کیے 3 دن میں. اور یہ جو اس وقت کی انٹرنیشنل میڈیا ہے نا، اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس سے زیادہ کئی مارے ہوں گے. چودھری غلام عباس کی اپنی بیٹی احمد میر صاحب بڑے ذرا اینکر ہے، ان کی نانی بھی جو ہے نا اسی فساد میں غائب ہوئی تھی. 8 لاکھ جو ہے وہ 8,000 گمنام قبریں ہیں جن کو پکڑ کے لے گئے تھے، ٹارچر میں مارا اور وہ جنگلات سے نکلی. یہ انٹرنیشنل این جی اوز ہیں. کئی سال پہلے جب اس کو وہ تھا 5 سال پہلے، یہ مودی کی حکومت سے پہلے کوئی این جی او جاتے تھے، انہوں نے دریافت کی تھی جنگلات میں کہ 8,000 قبریں ہیں. بیلٹ گن وہاں بچوں کو جو ہے نا زخمی کر رہے ہیں وہ مار مار کے. اب جو زخمی ہوئے ہیں نا، اس میں 45,000 لوگ جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، جو شدید زخمی ہوئے، معذور ہو گئے، آنکھیں نکل گئیں، بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، جو کچھ کر نہیں سکتے. یہ 15,000 تو بلٹ گن سے جو ہے نا وہ معذور کر دی، آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کے چہرہ ضائع ہو گیا. 71,000 لوگ گرفتار کیے انہوں نے. اتنے 20,000 جو ہے ابھی بھی جیلوں میں، جس میں آسیہ اندرابی جیسی تاجت گزار خاتون جو پی ایچ ڈی کیا انہوں نے اسلامیات میں، وہ اس کی 32 ساتھی، ان کے جو خامند ہے قاسم ہوگا، ڈاکٹر قاسم فکتو، اس کو 33 سال ہو گئے. نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو. شبیر شاہ جو ہے نا، آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان کا دم بھرتے. یہ سارے لوگ کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہیں. یاسین ملک کہتا ہے کہ کشمیر کو خود مختار رہنے دو، یہ گرفتار ہے. باقی جتنے سارے لوگ ہیں یہ آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے نام سے، پاکستان کے نام سے جیلوں میں 33 سال ہو گئے. کوئی نام ہی نہیں لیتا یہاں. ان کا کوئی دن نہیں بناتا، ان کا کوئی برتھ ڈے کا کیک بھی نہیں کاٹتا. یہ تو جانی نقصان تھا. کیش خورشید نے کہا تھا مالی نقصان کریں گے. آپ بتائیں نا، ایک خوشحال آدمی غریب ہو جائے تو کیسے سروائیو کرے گا. 11,000 گھر جلائے انہوں نے آگ لگا کے، اور وہ پیرا دیتے رہے کہ کوئی بجھانے تو نہیں آ رہا. 15,000 سے زیادہ دکانیں جلا دی، جو معاشی نقصان ہوا. مجموعی طور پر جو ہے وہ 400 ارب ڈالر کا نقصان کیا انہوں نے کشمیر کی معیشت میں. یہ 30 سالوں میں، 30 سالوں میں. چیمبر آف کامرس کے یہ جو ہے سری نگر چیمبر آف کامرس کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ اتنا نقصان ہوا ہمیں. اور کھیت جو ہمارا جو سیب ہے، سیب جب ٹرکوں میں ہوتا ہے نا تو وہ لے جاتے ہیں، وہ چنگی پہ کھڑا کر لیتے ہیں، لینڈ سے درجنوں. آپ کو پتا ہے سیب اگر اس کو اسٹور میں نہ لے جائیں خراب ہو جاتا ہے. 4 دن 5 دن چنگی پہ خراب ہوگا، اس کے بعد بولیں گے اس کو تلاش کریں گے، اس کے اندر اسلحہ ہے، افیون ہے، منشیات ہے، کیا ہے. اس چکر میں وہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو پھینکنا پڑتا ہے. تو سارا کسان جو ہے، اور ایون دن کے زعفران اب اگنا بند ہو گیا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ زعفران کی جڑوں میں اگر انسان کا خون جائے تو نہیں اٹھتا. تو کشمیر کا جو زعفران تھا وہ دنیا میں بہت معروف تھا. وہ 2 لاکھ ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہے، جو کاشتکاروں کی زمین تھی، جس میں چھاونیاں بنا دی، جس میں انہوں نے اب یہ آبادیاں بنا رہے ہیں ہندوؤں کی 5-6
5 अगस्त 2019 के बाद जो छावनियाँ वहाँ बनानी शुरू की, या जो हिंदुओं की कॉलोनियाँ बनाने की, 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना उन्होंने कब्ज़ा किया है, जिसमें 42 लाख हिंदुओं को बसाया, जो वहाँ से ला के। समाजी नुकसान आपको मैं बता दिया कि जो सबसे बड़ा जो हमारा समाज का जो मजबूत जो है वो हमारी घर की खातून है, जो हमारा ईमान और हमारी समाज और हमारा, उसको तहस नहस कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उसी पे हाथ डाला। इसके बाद आप बताएं कि इस सारे समाजी नुकसान के बाद 30 लाख लोग नफसियाती मरीज हो गए, जिसमें 70% खवातीन है। जिसका खामन चला गया, जिसका बच्चा चला गया, उसको घसीटते हुए ले गए, उसकी लाश वापस आई, उसकी लाश का पता ही नहीं, कोई कहता है वो कब्र उसकी है। वो तो श्रीनगर की और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ पार्कों में आपने देखा प्ले कार्ड लेके, जैसे ये इधर होती है, वहाँ हमारे बच्चा वापस दे दो, सारा कश्मीर ले लो, हमारा बच्चा वापस दे दो। लेकिन वो बच्चा होगा तो आएगा। अभी सूरत हाल में आप बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई कहे कि ये जो है बुज़दिल हैं, ये लड़ नहीं रहे, ये आज़ादी की बात नहीं कर रहे, हम क्या करें? जब ये खुद ही कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या करें? ये 1 घंटे में तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हो नहीं सकती। लेकिन हमारी गलतियाँ क्या हुई, इस गलतियों को मद्देनज़र रख के आज भी इजाला करें। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी खड़े हैं उसी जगह पे जब डोगरा ने कब्जा किया था, जब 1947 में इंडिया ने फौजें उतारी थी। आज एक कदम पीछे नहीं हटे। इस सारी बर्बरियत के बावजूद पीछे नहीं हटे, हमारी खवातीन पीछे नहीं हटी, हमारे नौजवान पीछे नहीं हटे, हम नाउम्मीद भी नहीं है। देखिए, हम हमारी उम्मीद का ये देखें आलम देखें कि मैंने पहले शुरू करने से कहा था हम नाउम्मीद नहीं है, ये हाल भर गया है। जी जी, हम नाउम्मीद नहीं है, ना पहले थे ना अब है। लेकिन अब करें क्या? हमारी गलतियों का जो गलतियां थी ना इजाला, देखें जो इनकलाबी हुकूमत बनी थी उसको तस्लीम करना बहुत ज़रूरी था। वो सारा कश्मीर ला के आपकी झोली में देती, वो हमारी गलती हुई कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसे ही वो म्यूनसिपलिटी के तहत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ कोई बल्दिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता तो उस हुकूमत को क्या रिकॉग्नाइज करे। लेकिन बहरहाल वो हमारी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि जूनागढ़ और हैदराबाद को कश्मीर पर फोकियत दी मुस्लिम लीग ने, और खुसूसन मुस्लिम लीग की लीडर ने लियाकत अली खान साहब ने कहा कि नहीं, ये हैदराबाद और जूनागढ़ हम लेंगे। सरदार शौकत हयात खान अपनी किताब गुमगश्ता में लिखते हैं कि ये वहाँ कश्मीर में ऑपरेशन के निगरान भी थे। ये लिख रहे हैं कि वासराय हिंद जो है, वो पटेल ने वासराय हिंद को भेजा था और आए लियाकत अली खान साहब से मुलाकात की पाकिस्तान में। उसने कहा कि जूनागढ़ हैदराबाद दक्कन छोड़ दो। ये शौकत हयात ने अपनी किताब में लिखा है गुमगश्ता में, कश्मीर ले लो। खान साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। और ये शौकत साहब लिखते हैं कि मैं मौजूद था, अगर वो चले गए तो मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हमें मान लेना चाहिए। तो उसने कहा कि लियाकत अली खान साहब ने कहा कि यार सरदार साहब, आप कोई मुझे पागल समझते हो? एक हैदराबाद जो है ना पंजाब से बड़ी रियासत है, इतनी रिच रियासत है, और मैं ये कश्मीर के टीलों वीलों को क्या करूँगा? मैं तो हैदराबाद ही लूँगा। ये शौकत साहब लिखते हैं, सरदार शौकत हयात खान, जो उस वक़्त बहुत अहम वजारत में थे उनके साथ, लियाकत अली खान साहब के साथ, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये दोनों थे इस इजलास में, वासराय हिंद के साथ। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि सरदार शौकत हयात खान जो है वो सियासी हेरा फेरी करते थे, कभी इस जमात में कभी उस जमात में। तो उन्होंने मुस्लिम लीग के इस हमारे जो लीडर पर, या जो बानी पाकिस्तान या पहला वज़ीर आज़म, इस पर इल्ज़ाम लगाया है ये बात ऐसी हो नहीं सकती। उन्होंने अपने शक का इज़हार किया कि लियाकत अली खान की जो सियासत है या जो तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद है, वो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर के हवाले से बेखबर हो सकते हैं। ये बहुत सारे उसके बाद आर्टिकल भी आए, मैंने भी पढ़े, और दिल भी ऐसा ही कहता है कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन चौधरी मोहम्मद अली का नाम आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म भी रहे पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि मैं और वज़ीर आज़म हुई, अपनी किताब इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि मैं और वज़ीर आज़म दोनों, लियाकत अली खान और मैं दोनों इंडिया के, और वहाँ जो है वो उस तरह से पटेल और नेहरू बैठे थे। तो खान साहब ने चढ़ाई कर दी उन पे कि यार आपकी डबल पॉलिसी है रियासतों के हवाले से। जूनागढ़ हैदराबाद में दूसरी पॉलिसी है कि वहाँ के राजा की आपने बात मान ली, सॉरी वहाँ राजा चूँकि हिंदू था, सॉरी राजा वहाँ मुसलमान थे और हिंदू जो है वो आबादी हिंदुओं की अक्सरियत थी। वहाँ के राजा ने पाकिस्तान के साथ हला किया, आप नहीं मान रहे।
اور انڈیا یہ جو کشمیر کا راجہ اس نے آپ کے ساتھ حالات کیا ہوا آپ مان لیں، ان کی بات نہیں مان رہے، اس کی مان رہے ہو. یہاں آبادی جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ہندوؤں کی، وہاں تو مان لیا آپ نے، یہاں نہیں مان رہے. تو یہ آپ کی ڈبل اسٹینڈرڈ. تو خان صاحب نے ان کو دبا لیا. یہ لکھتے ہیں چودھری محمد علی، ایمرجنسی آف پاکستان میں. تو نہرو تو خاموش ہو گئے. پٹیل نے برجستہ کہا کہ خان صاحب چھوڑے نا ان ساری باتوں کو، آپ جوناگڑھ حیدرآباد بھول جائیں، کشمیر لے لو، ہم فوجی بٹلا کرتے ہیں آج ہی. تو خان صاحب یہاں خاموش ہو. خان صاحب نے کوئی بات نہیں، کوئی فیصلہ ہوئے بغیر. اچھا، اس کی تصدیق کی ہے ایم ایچ عسکری صاحب ہیں، جو اس وقت خان صاحب کی جو میڈیا کمپین یا جو پریس سیکرٹری تھے کیا تھے، تو ان کے کئی مضامین میں نے پڑھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. جو چودھری محمد علی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات فیکٹ ہے. سردار محمد ابراہیم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے، ان کی کتاب ہے کشمیر ساگا جو بانی صدر نے ادا کی، مجھے لیفٹ علی خان نے بلایا وزیر اعظم نے، اور مجھے کہا کہ یار یہ مجھے پٹیل اور نہرو یہ آفر کر رہے ہیں کہ حیدرآباد دکن چھوڑ کے کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ چھوڑ کے کشمیر لے لو، اسی بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا خان صاحب یہ دیکھیں آپ کی سرحد تو ملتی نہیں ان سے، تو کشمیر آپ کے سرحد کے قریب ہے، تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں. تو خان صاحب نے کہا یار میں تو کنونس ہوں اس پہ کہ بات تو یہ صحیح ہے، لیکن جو ہے غلام محمد جو ہے نہیں مان رہے. غلام محمد اس وقت وزیر مالیات تھے. تو یار آپ اس کے ساتھ میٹنگ کرو، اس کو راضی کرو، ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو سردار صاحب کہہ رہے ہیں میں غلام محمد کے پاس گیا، پتہ نہیں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں ان کو سمجھاتا رہا. 2 گھنٹے میں ایک بال برابر وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے، اسی بات پہ تھے نہیں ہم تو جوناگڑھ اور حیدرآباد ہی لیں گے. تو میں بولا بہت پریشان ہو گیا کہ یار ان کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیسے لیں گے. بعد میں نے معلومات کی تو پتہ چلا حیدرآباد سے، یہ سردار صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا حیدرآباد سے جہازوں میں سونے کی اینٹیں آ رہی ہیں ادھر، اور اس میں سے ان کا کوئی حصہ ہے. اب یہ ان کی کتاب میں ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے. نہیں ہے، میں تو ان کا وہ کتاب بھیج دوں گا آپ کو وہ میں اس کے صفحے بھیج دوں گا، میرے خیال میں گاڑی میں ہوگی، ابھی دیکھا سکتا ہوں. اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بات. سردار صاحب نے اسی کتاب میں لکھا کہ جناح صاحب نے جو حکم دیا تھا کہ کشمیر میں فوجیں اتار دو، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ انڈیا کا وہ جو منع کر دیا تھا، سوری جو آرمی چیف تھا اس نے منع کر دیا تھا. سردار ابراہیم لکھتا ہے، وہ بھی میں بھیج دوں گا، آپ صفحہ نا اس کا آپ دیکھیں. سردار ابراہیم لکھتا ہے میں قائد اعظم سے ملا جا کے کہ آپ فوجی کیوں نہیں بھیج رہے. تو انہوں نے کہا یار میں نے آرڈر اس لیے واپس لیا ہے کہ ہماری کابینہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، تو میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ تو ہماری سٹارٹنگ غلطیاں ہیں. لیکن اس کے بعد بھی شملہ میں جو تاشکند میں ایوب صاحب نے جو کیا معاہدہ، اس میں جو بھٹو صاحب لے آئے، بعد میں پیپلز پارٹی بنائی کہ کشمیر بھیج دیا، یہ بھیج دیا، اس میں بالکل صحیح تھی بات. اب یہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کشمیر میں ہم نے مجاہد بھیجے، گوریلا بھیجی، ناکام ہو گئے، نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو بھٹو صاحب نے تاشکند شملہ میں کیا، اس میں سرحد کو آپ نے اور زیادہ مضبوط کر دیا. لاہور میں جو اپنا نواز شریف صاحب نے کیا، ان سارے معاہدے کی تصدیق کر دی. 3 جنگیں آپ نے لڑ لی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ جو اس کا حل کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ وہ سینئر لوگ ہیں کہ کیا اس بنیاد پہ دنیا کا کوئی ملک آپ کی حمایت کرے گا کہ انڈیا کی سرحدیں چھوٹی کرے، پاکستان کی سرحدیں بڑی کرے؟ کوئی مسلمان ملک کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ آپ کے پاس معقول دلائل ہونے چاہیے. وہ جو قراردادیں تھیں، قراردادیں آپ نے ان معاہدات میں، جو یو این او کی قراردادیں تھیں، وہ قراردادیں ان معاہدات آپ نے کیے کہ ہم سارے مسائل جو ہیں باہمی گفت و شنید میں کشمیر سمیت کریں گے. تو آپ نے زیادہ وہ جو قراردادیں ہیں وہ آسانی ہو گئی. اسی لیے گوترس نے کہا پاکستان کی سرزمین میں کھڑے ہو کے کہ انڈیا اور پاکستان جب چاہیں گے دونوں ریکویسٹ کریں گے تو ہم ثالثی کریں گے. اب وہ ضامن تھے، ثالث کیسے ہو گئے؟ ثالث ان معاہدوں کی وجہ سے ہوئی. لہذا یو این او میں خالی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر کے 5 منٹ میں کشمیر کا نام لینے سے انڈیا کشمیر نہیں چھوڑ دے گا. آپ کو اس کے لیے مضبوط حکمت عملی بنانی پڑے گی. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ آئیے طارق صاحب نے رکھا ہے پورے پاکستان میں سول سوسائٹی
پولیٹیشین, وکلا, میڈیا پرسن, ایک اوپن ڈبیٹ ہونا چاہیے. کیا ہم نے جو 1947 میں بیانیہ بنایا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, جو قرارداد علاقے پاکستان ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے. وہ تو چودھری غلام عباس کے انتقال کے بعد نکالی گئی. جو جس پارٹی کا وہ ہیڈ تھا اس کی زندگی میں یہ بات نہیں بتائی سردار ابراہیم نے, سردار قیوم نے, اس کے بعد اس کو رائٹ کیا گیا. برحال کشمیر کا مسلمان آج بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ جائے, لیکن ابھی سوچنا ہوگا کہ آج کی صورتحال میں, آج کی دنیا میں ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہم ایک نیا ڈبیٹ جو ہے نا وہ ہم شروع کریں کہ آیا ہم اپنا بیانیہ جو 1947 میں ہم نے بنایا تھا اس میں تو 19-20 چینج کر سکتے ہیں, کوئی صحیفہ تھوڑی ہے, دنیا کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات بھی. سیکنڈلی جو ہے نا کشمیریوں کو اپنی سفارتکاری کا اختیار کیوں نہ دیا جائے. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیوں نہ کیا جائے. لیکن اس کے لیے ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ جو کشمیری آج شہید ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں ہوں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے, اور جب شہید ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جاتا ہے. تو کسی صورت میں اگر پاکستانی نہ بھی بنا تو قیامت تک ہندوستان نہیں بن سکتا. تو کیوں نہ ہم اس پہ اعتماد کریں گے, جو ٹھیک ہے کھلے دل سے ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں. تم کیا کہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کشمیر پہ قابض رہتا ہے اسی طرح تو موجودہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو بانیال کا میں نے بتایا سلسلہ کو ہمالیہ, وہ ہندوستان کو کشمیر سے جدا کرتا ہے. انڈیا نے ابھی حال ہی میں وہاں ایک سرنگ بنائی اور ریل سری نگر لے آیا. 3.5 کلومیٹر کی یہ سرنگ ہے, بانیال کے نیچے سے سرنگ نکالی, اس میں وہ کامیاب ہو گیا. دوسری سرنگ وہ نکالنے جا رہا ہے جس سرنگ سے دریائے جیلم اور نیلم کا پانی وہ لے جائے گا ہندوستان میں, اور اس کے بعد پاکستان کے جو کھیت و کھلیان ہیں وہ خشک ہو جائیں. ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. ہمارا ایک جو دریائے سندھ ہے جو گلگت سے آتا ہے, یہ اس ملک کو سیراب کرنے کے لیے, اس ملک کی آبادی کے لیے کافی نہیں ہے. انڈیا یہ کام کرے گا. آج کا دانشور, آج کے آپ لوگ اگر نہیں بھی تسلیم کرو تو انڈیا نے بانیال کو چیر لیا, اس کا سینہ, ایک تجربہ اس کا ہو گیا. دوسرا تجربہ اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہندو نے متعصب ہندو جو ہے اس میں سے دیکھیں, جو برسات مکرجی وزیر تھے فیڈرل گورنمنٹ میں, جب ہندوستان کے قانون میں 370 شامل کیا, اس بنیاد پہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ نہیں کشمیر اس کا حصہ ہے, یہ ہماری ٹیریٹوری رہی ہے صدیوں سالوں سے. وہ اصل میں اس میں اشوک کے زمانے سے گنتے ہیں کہ وہاں ہماری حکومت تھی, ہم وہیں ہیں. تو وہ استعفیٰ دے کے سری نگر آیا. سری نگر میں شیخ عبداللہ نے اریسٹ کیا اسی قانون کے تحت, تو وہیں وہ مرا. مطلب وہ اتنے انتہا پسند ہیں کہ وہ وفاقی وزارت چھوڑ کے سری نگر میں جیل میں مرنے کو ترجیح دیں گے, لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹتے. تو وہ آج بھی پاکستان کے اسی دل سے خلاف ہیں جس سے 1947 میں تھے. وہ انتہا پسند ہندو کی بات کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے اس میں سارے انتہا پسند ہوں, لیکن اکثریت جو آج بی جے پی کی ہے وہ پاکستان کو دل سے نہیں مانتی, اور ان کا جہاں بس چلے گا وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا جائے. تو ہم جو ہے وہ اگر رائش یہاں اتنی مضبوط جو ہے نا وہ ایک قیادت ہو جو ہندوستان کی قیادت کو قائل کرے کہ ہم پارٹلی جو ہے رائے شماری کراتے ہیں. دیکھیں جو جموں اور اس کے ملکہ علاقے ہیں نا, جس کو میں نے کہا تھا وادی چناب, یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے, غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی. یہاں رائے شماری ہوتی ہے, یہ لوگ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے. پیر پنجال ہم لوگ ہیں, مسلمان ہیں, پہاڑی لوگ جو ہیں نا مسلمان اکثریت ہے, یہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے. سری نگر پاکستان کے ساتھ آئے گی. تو یہ کشمیر کو تقسیم کرنے کا رائے شماری سے پہلے سے ایک معنی ایجنڈا, یہ ایک حل ہو سکتا ہے. لیکن ادھر سے اگر کوئی مضبوط قیادت ہو جو ہندوستان کی قیادت کو تیار کر لے. سیکنڈلی یہ ہے کہ کشمیریوں کو بولا جائے کہ ٹھیک ہے آپ خود مختاری کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد کنفیڈریشن ہو جائے گا یا مرجر ہو جائے گا. لیکن انڈیا سے تو خالی ہو گیا نا خطہ. ترجیح اب یہ ہونی چاہیے کشمیر پاکستان بنے گا, یہ ترجیح اول تھی, لیکن میرے خیال میں اب اس کو ترجیح اول یہ ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے کیسے خالی کیا جائے. اگر ترجیح اول یہ ہوگی تو ہماری اسٹریٹجی, ہمارا بیانیہ میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوں گی. تو یہ میرا اپنا خیال ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں. اور میرا خیال چونکہ ایک محدود سوچ ہے اور اسی انداز سے سوچتا ہوں, اور میں اس بات پہ پورا کنونس ہوں کہ جو کشمیر کا کیس
دنیا میں ہم ہارے، اور جو ہندوستان نے قبضہ کیا غیر قانونی قبضہ ہے، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، ہماری حکمت عملیوں میں کوئی خامی کی وجہ سے ہے۔ اور آج کشمیر، پاکستان کا نوجوان کشمیر کو بھول چکا ہے بالکل۔ کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، ہمدرد یونیورسٹی سے مجھے بلایا تھا کشمیر ایشو پہ، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ مجھے 2-4 اور یونیورسٹیوں میں بلایا گیا، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان اس کو بھول رہا ہے، یہ پاکستان پر بوجھ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، اور یہ پاکستان کی لائف لائن ہے، پاکستان کی زندگی۔ شہر ایکٹ اب پتہ نہیں حضرت قائد اعظم صاحب نے کب کہا تھا، لیکن واقعی میں یہ شہر ایکٹ ہے، اور اس شہر ایکٹ کو کاٹ چکا ہے، اور اب یہ وہ آپ کو اور زد پہنچائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے میری گفتگو بہت زیادہ دیر سے سنی، بے ربط تھی، ذرا میں مقرر نہیں ہوں، میں لکھتا ہوں، میں بول نہیں سکتا نا، بولنے میں میری کمزوری ہے۔ میرے کلاس فیلو خورشید صاحب بیٹھے ہیں، یہ بولتے تھے، ہم تالیاں بجاتے تھے ان کے لیے، تو یہ ہمیں لے جاتے تھے تالیاں بجانے، اور ان کی حکمت عملی تھی کہ یہ بولے گا تو پھر تالیاں کون بجائے گا، سارے ہی بولیں گے، تو انہوں نے ہمیں بولنے نہیں دیا کبھی۔ تو آج آپ نے یہاں کٹارے میں کھڑا کر دیا، یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو تھی، اس سے جو آپ کی کسی الفاظ کی دل آزاری ہوئی ہو، معذرت چاہتا ہوں، یہ میں نے سارے حوالات دیے، یہ میرا مائنڈ ہے، میرا یہی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔